السلام علیکم جی، آج کا ہمارا ناول ہے عاشق ہویا تیرے تے۔ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ کو اگلے ناول وقت پہ مل سکے۔ اوکے لیٹ اسٹارٹ۔ ماروش بیٹا جلدی کرو، یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، ابھی تم نے کھانا بھی کھانا ہے۔ اس کی امی ٹیبل پر کھانا لگاتی اس کو آوازیں دے رہی تھی جو نہ جانے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ امی جان بس 1 منٹ آ رہی ہوں، بیگ میں بکس ڈال رہی ہوں۔ اسے کمرے سے ہی ہانک لگاتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی بیگ سمیٹ کر موبائل اٹھاتی ہوئی باہر آئی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ بابا، اس نے اپنے والد احسن صاحب کو پیچھے سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ بیٹا، آؤ کھانا کھاؤ اور میرے ساتھ جانا یا بیٹا یونیورسٹی؟ انہوں نے اس کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، شاوی کا بچہ لینے آئے گا، اپنی مسیح بولی اس کو لگا اس کی امی کچن میں ہے۔ معروف اتنی بار کہا انسانوں کی طرح بولا کرو، انہوں نے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا، ڈاکٹر شاویز صاحب مجھے آج یونیورسٹی کے لیے پک کریں گے، ٹھیک ہے امی جان؟ اپنے والد کو کہتی اپنی امی سے بھی مخاطب ہوئی جس نے اس کی بات پر دوبارہ اس کو آنکھیں دکھائی تھی اور احسن صاحب اپنی لاڈلی کی بات پر ہنس دیے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، شاویز اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا ماریا، ماروش کی امی اور احسن صاحب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ شاویز نے ماروش کی طرف دیکھا، جواباً اس نے اس کو آنکھ ماری تو وہ ہنستا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا ناشتہ کرو گے؟ اوف خالہ جان، جان دے دے، میں ناشتہ نہیں کر کے آیا، امی تو کہہ رہی تھی کہ بٹ مجھے لگا یہ ماروش میم صاحبہ کو دیر ہو جائے گی، پر یہ تو خود بھی کر رہی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی وضاحت پر وہ ہنس دی۔ توبہ شادی، کبھی تو گھر سے کھا لیا کرو، اس نے آگے کو ہوتے ہوئے زبان چڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی امی کی زبردست گھوری سے واسطہ پڑا جس پر وہ زبان تلے دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ارے یار چڑیل، تیرا تھوڑی کھاتا ہوں، یا تیرے کھانے میں کوئی کمی تو نہیں آتی نا؟ وہ بھی آگے ڈاکٹر شاویز تھا۔ ڈاکٹر شاویز ناشتہ تو کر لیا ہو تو چلیں؟ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تابع دار جناب چلیں، اس کو ہنس کر کہتا ماری بیگم اور احسن صاحب سے ملتا باہر چلا گیا۔ مارو یار، سب کے سامنے ایسی حرکتیں مت کیا کرو ورنہ میں آپ سے باہر ہوا نا پھر نہ کہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیسی حرکتیں؟ وہ معصومیت سے کہتی انجان بنی تھی۔ اس کی انجانیت پر اس نے اپنے گردن تیزی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ چڑیل باز آ یار، ہاں اوہ ڈاکٹر شاویز، آپ کے ساتھ نہیں یہ کرنا تو کس کے ساتھ یہ سب کرنا ہے؟ اس نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ پاگل، ویسے میں چاہتا ہوں اب ہم شادی بھی جلدی کر لیں، اس نے اپنی داڑھی کھجا کر کہا۔ باز رہو شاوی، منگنی تمہاری فرمائش پر کر لی، اسٹڈی سے پہلے شادی کا سوچنا بھی مت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو وہ کہکا لگا اٹھا۔ اوکے شاوی کی جان، اس نے تابعداری سے کہا جس پر وہ بھی ہنسی، پھر ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان راستہ کٹا، اس کو یونیورسٹی چھوڑتا خود بھی ہاسپٹل کی راہ لی۔ ماروش اپنی مستی میں اپنے باروں کو رہلاتی ہوئی جا رہی تھی، یہ غور کیے بغیر کہ 2 آنکھیں اس کو بہت انہماک سے دیکھ رہی ہیں۔ ان 2 آنکھوں نے اس کو پوری دیکھا اور پھر نظر اس کے بالوں پر ٹھہر گئی جو ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ماروش اپنے دھیان میں جا تھی کہ اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنا وہم سمجھتی ہستی دوبارہ چلنے لگی، لیکن اس دفعہ اس کو واضح محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ ڈر کر دوبارہ پیچھے دیکھا لیکن پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اتنی تیز رفتاری سے چل رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی دوبارہ سیدھا چلنے لگی۔ ابھی پڑی تھی کہ کسی فولادی جسم سے ٹکرا گئی، گرنے ہی لگی تھی کہ آگے والے نے اس کی لینڈنگ ہونے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی باہوں میں جھول رہی تھی، ڈر صاف اس کے چہرے پر تھا۔ ماروش کو جب محسوس ہو کہ وہ نہیں گری تو اس نے ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولی، سیدھی نظر آتے اس شخص کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ گورا رنگ، براؤن داڑھی، براؤن بکھرے بال، بلا شبہ وہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ ماروش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ الجھی کیوں کہ وہ اس کی آنکھوں کا رنگ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آپ بچ گئی ہیں؟ اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی سحر انگیز تھی۔ ہاں شکریہ۔ پھر اس کی بات سمجھی وہ فوراً اس سے پیچھے ہو کر اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ آئی ایم نیو، پلیز ٹیل می ویئر از فزکس ڈپارٹمنٹ، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بے شک اس کی اس صدا سے بہت قربان ہوئے ہوں گے۔ یہ سیدھا جا کر رائٹ سائڈ پر، اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ کہہ کر 2 قدم ہی چلا تھا کہ رک کر پھر مڑا۔ اس کے ایسا کرنے سے ماروش نے اس کی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بائی دا وے، آئی ایم ابتسام ملک، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ ماروش نے پہلے اس کے ہاتھ پھر اس کو دیکھا کہ بے شک وہ بولڈ لڑکی تھی لیکن وہ صرف شاویز کے لیے۔ اینڈ آئی ایم ماروش حسن، اس نے اپنا نام بتا جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے ملایا پر فوراً کھینچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو پھر اس کے ہاتھ کو پھر ابتسام کو دیکھا۔ اس کی حیرت دیکھتا وہ مسکراتا ہوا یہ جا وہ جا پیچھے وہ شوق نظر سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انسان تھا؟ مطلب اتنے ٹھنڈے ہاتھ کے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اتنے ٹھنڈے بھی کسی کے ہو سکتے ہیں، حالانکہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہے۔ خود سے بڑبڑاتی اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا، اور پھر یاد آنے پر جلدی سے کلاس کی طرف بھاگی۔ وہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی تھی۔
اس کے جاتے ہی وہ درخت کے پیچھے سے نکلا اور درخت سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے اس کو بھاگتا ہوا دیکھنے، پھر اس کے اوجھل ہوتے اس نے لمبی سانس خارج کی، پھر ہاتھ کو دیکھا جہاں اس کا لمس ابھی بھی باقی تھا، اپنا ہاتھ ناک کے پاس لے جا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ کیا ہوا مس پٹاخہ، آج کہاں گم ہو؟ معروش کو یوں خاموش دیکھ کر، جو کہ پہلی دفعہ ہوا تھا، شاویز نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں نہیں شاوی، بس ویسے ہی، اس نے باہر کے نظارے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہے جو اپنے شاوی سے چھپا رہی، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے، اس نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ نہیں شاویز، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے ہلکے سے مسکرا کر اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو نہیں بتانا چاہتی تو ٹھیک ہے، جب دل کرے بتا دینا، ڈاکٹر شاویز حاضر ہے، اس نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو مسکرا دی۔ اچھا تو آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے اس کا موڈ بدلنا چاہا۔ یس وائی ناٹ، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ آئس کریم کی تو دیوانی تھی۔ اوکے تو چلو کھاتے ہیں۔ اس کا مقصد اس کا دھیان بٹانا تھا، جس میں وہ کامیابی ہو گیا تھا۔ پھر باتوں کے دوران آئس کریم کھائی اور اس کو گھر چھوڑ کر خود بھی گھر چلا گیا تھا۔ بگ برو سننے، جاذبہ نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بولو۔ ابتسام جو صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا، آنکھیں موند کے بولا۔ میں باہر چلی جاؤں؟ بظاہر اسے نہایت کانفیڈنس سے کہا تھا، پر جانتی تھی کہ کیا ہونے والا۔ اس کی بات پر ابتسام نے اپنی چھٹ آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ شاید میں نے سننے میں غلطی کر دی، دوبارہ کہنا؟ اس نے آنکھوں میں وارننگ لیے پوچھا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ وہ باہر، وہ بھی بول نہیں رہی تھی کہ پلک چھپکنے سے پہلے ابتسام اس تک پہنچا، اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر دبوچا۔ دوبارہ تمہارے منہ سے باہر جانے کا نہ سنوں، میں یہ بھول جاؤ کہ 5 دن سے پہلے تم اکیلی باہر نکلو گی، سمجھی؟ اس نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ برو، کب اس قید سے رہائی مجھے ملے گی؟ اس نے اپنا بازو آزاد کرتے ہوئے کہا، کیونکہ گرفت بہت سخت تھی، صرف 5 دن صبر کرو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنی 5 انگلیاں اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا بازو سہلایا۔ بگ برو، میں تنگ آ گئی ہوں، جب سے یہاں آئے ایک دفعہ آپ لے کر گئے تھے، اس کے بعد نکل کر نہیں دیکھا، اس قید سے تنگ آ گئی ہوں، اس نے آواز آہستہ رکھتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی کہ ذرا سی اونچی آواز اس کی پھر شامل۔ ٹھیک ہے جاؤ، باہر جاؤ، پھر جب وہ لوگ تمہیں لے جائیں گے پھر خوش رہنا۔ وہ قید اس قید سے بدتر ہوگی، مروں گی بھی ان کی مرضی سے اور جیو گی بھی ان کی مرضی سے، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، غلام بنا لیں گے تمہیں۔ اپنے غصے پر قابو پاتا اس کو بتا رہا تھا۔ لیکن برو، آپ تو بادشاہ ہیں، پھر وہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ سمجھ جاؤ گی، پھر اس نے اس کے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اپنی انگلی میچ کرتے ہوئے کہا۔ اب باہر جانے کا نام تو نہیں لوگی اور نہ مجھے غصہ دلاؤ گی؟ اس نے اپنے بازو پر اپنی انگلی کے نشان دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بگ برو، گڈ گرل، مجھے غصہ مت دلایا کرو، تمہاری غصہ دینے سے کسی معصوم کی جان جاتی ہے۔ کیوں ان معصوموں کی جان لینے پر تلی ہو؟ آج بہت مشکل سے قابو پایا، ورنہ پتہ نہیں کس کی شامت تھی آج۔ اس کے گال پر انگلی پھیرتے اس نے ہمیشہ اس کا غصہ دلانے کا نتیجہ بیان کیا تھا، جس پر اس کی اپنی آنکھیں چھوٹی کیں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی معصوم مرتا ضرور ہے۔ معروش عصر کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں آ بیٹھی اور ٹی وی لگا لیا، لیکن اس کا دل وہاں بھی نہ لگا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک یونیورسٹی والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کے ٹھنڈے ہاتھ بار بار ذہن میں آ جاتا تھا۔ اوف، کیا ہو گیا یار، یہ شاویز آ جاتا تو کچھ دھیان ہی بڑھ جاتا میرا۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی ٹائم دیکھا تو جہاں 4:30 ہو گئے تھے۔ اوف، میرا فون بھی اوپر ہے۔ خود سے بڑبڑاتی صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ آنکھیں مونتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے صبح والا منظر لہرا گیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جھٹ سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے ریموٹ اٹھانے لگی کہ اس کو اپنا فون بڑا نظر آیا۔ اس نے حیرت سے اپنا فون اٹھایا۔ فون تو کمرے میں تھا۔ ماما، امی جان، خود سے کہتی اپنی امی کو آوازیں دیتی کچن میں گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما، کیا آپ نے فون ٹیبل پر میرے سامنے رکھا تھا؟ نہیں بیٹا، میں تو کچن میں تھی۔ پھر ماما، میرا فون کمرے میں تھا، نیچے لاؤنج میں کیسا آیا؟ مطلب صبر صبر صبر، کیا بولی جا رہی ہو تم؟ اپنا فون خود ہی لائی ہوگی۔ چلو چھوڑو، آؤ میری مدد کرو کھانا بنانے میں۔ اس کی امی اس کو کہتی دوبارہ کام میں چڑھ گئی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر کیا پتہ، میرا وہم ہو، میں خود ہی لائی ہوں فون۔ سر جھٹکتی وہ بھی اپنی امی کی مدد کرنے لگی، اور باہر درخت پر کوئی بیٹا کچن کی کھڑکی سے یہ سب منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن تیری راہوں میں باہوں میں پناہوں میں آؤں گا، وہ جانا ایک دن تیرا ہو جاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی مٹھی بند کی اور اتنا سا گنگناتا کہکا لگا اٹھا۔ اس کہکے سے پاس پڑے پرندے بھی اٹھ گئے تھے، یقیناً وہ اس کی دیوانگی سے ڈر گئے تھے۔ سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گئی ہے ساری منزلیں ہو ساری منزلیں، سو گیا ہے راستہ۔ معروش جو سو رہی تھی، اس کے کان میں اس گانے کی آواز پڑی جیسے کوئی بہت پیار سے گنگنا رہا ہو۔ اسے اپنے پاس سے نہایت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی، پر کھول نہ سکی، جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہو اور اس کو آنکھیں کھولنے سے باز رکھا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس خوشبو میں رچ رہی تھی، اس کے چاروں سو مہک بکھر گئی تھی۔ تم ایک دن میری پناہوں میں ہوگی۔ پھر اس کے کان میں کسی کی آواز پڑی، اس آواز میں جنونیت تھی، پھر کہکا لگا اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔
اب نہ ہی کسی کے گانے کی آواز تھی، نہ وہ خوشبو، نہ وہ مہک، صرف خاموشی تھی اور خوف تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولی اور پسینے سے شرابور اٹھ بیٹھی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ جلائی اور ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ اپنے بیڈ کی بیڈ شیٹ تک اتار دی، تکیے نیچے بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کے نیچے دیکھا لیکن اس کو کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور پانی کا جگ اٹھایا جس میں پانی نہ تھا۔ اٹھتی ڈرتی ڈرتی کانپنے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ زینیں اتر رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ ارد گرد بھی دیکھ رہی، پسینہ ایسے تھا جیسے کڑکتی دھوپ میں سورج کے سامنے کھڑی ہو۔ کچن میں داخل ہوتے ہی جلدی سے فریج کھولی، لیکن فریج کھولتے ہی لائٹ چلی گئی۔ پانی کی بوتل کی طرف بڑھایا، ہاتھ اس کا وہیں رک گیا۔ ہلکے سے اٹھائے تو فوراً لائٹ آ گئی۔ اس نے اپنا گلا خشک گلا تر کیا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر شیلف پر رکھی کہ پھر سے لائٹ گئی، پھر آ گئی، پھر کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر لائٹ گئی اور دوبارہ نہ آئی۔ دھک 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 دھک، اسے اپنے گیٹ کسی کے دھک دھک بولنے کی آواز آئی۔ کون ہو تم؟ اسے ڈرتے ہوئے اٹک کر بولا۔ اس کے بولتے ہی وہ آواز ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل کھولنا چاہی لیکن وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جلدی سے نیچے جھک کر اٹھائی تو کسی کا ہاتھ اس کی کمر سے ہوتا پیٹ تک آیا۔ معروش کے ہاتھ وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اب تو اس کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، پوری ساکت ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ سے کسی نے اس کے کندھے سے اس کے بال ہٹائے۔ اس کو اپنے چہرے پر اور گردن پر بال ہٹاتے وقت کسی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا۔ پھر آہستہ سے اس کی گردن کو کسی کے ہونٹوں نے چھوا۔ پھر اس نے اپنے دانت نکال کر اس کی گرد پر دانتوں سے دباؤ ڈالا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی باہوں میں گرتے ہی اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے، اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑتا چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا، جس کے بے ہوشی کے باوجود چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ معروش بیٹا اٹھو۔ اس کی امی اس کے ہلا کر اٹھانے سے اسے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ ماما آپ اور میں۔ اس نے اپنی امی کو دیکھتے اٹھ کر کمرے کو دیکھا، پھر رات کا سارا واقعہ ان کے ذہن میں کسی فلم کی طرح دوڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے گردن پر ہاتھ لگایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما میں یہاں کیسے؟ کیا مطلب یہاں کیسے؟ تم اپنے کمرے میں، اور کمرے کا حشر کیا ہوا تھا؟ میں نے ابھی آ کر دیکھا اور تمہیں جگایا۔ لیکن کیا لیکن؟ میں تو کچن میں خود سے بڑبڑائی، لیکن اس کی امی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خود سے کیا بڑبڑا رہی ہو؟ وہ میں ماما میں یہاں کیسے کچن میں وہ کمرے میں دانت اس کے۔ اس نے اف کیا بول رہی ہو بیٹا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس کی امی نے الجھتے ہوئے کہا۔ کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ اس کے ابو نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بابا، ان کو پریشان ہوتا دیکھا اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتی زبردستی مسکرا کر بولی۔ اچھا بیٹا، میں ناشتہ لگاتی ہوں، آ جانا نیچے۔ اس کی امی نے پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک آتی ہوں۔ اوکے۔ اس کی امی اور ابو اس کو پیار کرتے نیچے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رات کا واقعہ دوبارہ ذہن میں آتا۔ گھٹنوں میں سر دے کر رو دی، اتنا زیادہ روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ دیکھو معروش بیٹا، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ معروش کو انتظار کرتے احسن صاحب نے ماریہ بیگم سے کہا۔ جی میں دیکھتی ہوں، مسکرا کر کہتی۔ معروش کے کمرے میں آئی تو اس کو اوندھا منہ بیڈ پر گرا دیکھا اور جلدی سے اس کے پاس بھاگی آئیں۔ معروش بیٹا اٹھو، کیا ہوا ہے؟ اس کی امی نے اس کو سیدھا کر کے اس کے چہرے سے بال ہٹا کر کہا۔ احسن صاحب جلدی آئے، دیکھیں معروش کو کیا ہو گیا ہے۔ ماریہ بیگم نے روتے ہوئے گھبرا کر احسن صاحب کو آواز دی۔ کیا ہوا؟ احسن صاحب نے کہا، لیکن اندر معروش کو بے ہوش اور ماریہ بیگم کو روتا دیکھ کر فوراً معروش کے پاس آئے۔ معروش بیٹا اٹھو، کیا ہوا ہے میرے بچے؟ انہوں نے اس کو ہلاتے ہوئے فوراً ذہن میں آتے اپنا فون اٹھاتے شاویز کو کیا۔ شاویز جو پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا، فون کی بیل پر فون کو دیکھا تو احسن صاحب کا نام اپنے فون پر جگمگاتا دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو انکل۔ شاویز بیٹا جلدی آؤ، معروش کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جلدی آؤ۔ اس کی بات پورے ہونے سے پہلے ہی احسن صاحب بولے۔ کیا ہوا ہے؟ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے جلدی سے فون کاٹا اور عبید کو پیشنٹ چیک کرنے کا کہہ کر خود بھاگتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکلا اور ریش ڈرائیونگ کرتا احسن صاحب کے گھر پہنچا۔ تقریباً بھاگتا ہوا معروش کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ معروش کو مجھے دیکھنے دیں۔ اس کو ایسے بے حس و حرکت بیڈ پر دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی اور وہ فوراً آگے بڑھا۔ اوہ شٹ، اس کا تو بی پی مکمل طور پر لو ہے۔ اسے کہتے ساتھ ہی جلدی سے بیگ سے بی پی کی میڈیسن نکال کر اس کے منہ میں رکھی، اس کا بی پی نارمل رکھنے کے لیے کوشش کی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اس کا بار بار بی پی ٹھیک کر رہا تھا اور بالآخر نارمل ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اوہ تھینک گاڈ، اس کا بی پی تو نارمل ہوا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے احسن صاحب اور ماریہ بیگم سے کہا، جس پر ان نے شکر کا سانس دیا۔ اس کو کوئی پریشانی تھی جو اس کی یہ حالت ہوئی؟ اب وہ ان دونوں سے استفسار کر رہا تھا۔ بیٹا صبح میں آئی تو کمرہ بکھرا ہوا تھا، اٹھا کر پوچھا تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگی، پھر کہتی کچھ نہیں ہوا۔ ماریہ بیگم نے سارا واقعہ اس کے گوشے گزار کر دیا۔ اچھا انکل، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ آفس جائیں اور آنٹی آپ اس کے سوپ بنائیں، اس کو تھوڑی دیر تک ہوش آ جاتا ہے۔
اسے کچھ سوچتے ہوئے پھر ان کو اس کی بہتری کی تسلی دی تھی. اوکے بیٹا. وہ دونوں یہ کہہ کر چلے گئے تھے. معروش تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم کل بھی ٹینشن میں تھی. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سوچنے لگا کہ ہلکی سی اس کی آنکھیں کھولی. ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی اس کو شاویز کی شکل دکھائی دی. شاویز. ہلکے سے پکارا کہ یقین کریو کہ وہی ہے. بولو شاویز کی جان. اس نے اس کی پکار پر جلدی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا. اس کا یقین کرتے وہ جلدی سے اٹھی, اس کے گلے رکھ کر زور کا تار رونے لگی. رات کا واقعہ کسی طرح اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا سر سلاتے ہوئے پیار سے کہا تھا. لیکن اس کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی. اس نے بھی نہ روکا. دل کا بوجھ ہلکا کر لے. جب رو کر فارغ ہوئی تو پیچھے ہوتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی. اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کو اب چپ دیکھ کر اسے سوال کیا. اس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا. اب وہ کیا بتاتی اس کو کہ کیا چھپا رہی ہے. اس کے بالوں میں اپنی انگلی چلاتے ہوئے اس نے کہا. نہیں شاویز. اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے مت بتاؤ, جب دل کرے تب بتا دینا. اسے مسکرا کر اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا سر شاویز کے سینے سے ٹکا دیا. شاویز نے بھی اس کے گرد اپنا حساب باندھا تھا اور کوئی یہ حرکت دیکھ رہا تھا. غصے سے اس کے دماغ اور ہاتھوں کی نسیں پھول رہی تھیں. وہ چاہتا تو اب بھی سب کچھ تہس نہس کر دیتا, اس کو لے لیتا, پر اس کو کسی سے اس کی بہت پیاری چیز چھیننے میں زیادہ مزہ آتا ہے. ورنہ اس کے لیے معروش کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا. ہوا کسی تیزی سے وہ وہاں سے غائب ہوا تھا. جانتا تھا کہ کچھ سیکنڈز اگر وہاں اور رکتا تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھوں سے ہو جاتا. کچھ دن بعد. ماما بابا کہاں ہیں؟ اسے کچن سے جھانکتے ہوئے پوچھا. بیٹا کچھ کام تھا ان کو تو وہ باہر گئے ہیں. انہوں نے کھانا بناتے ہوئے مصروف انداز میں کہا تھا. بیٹا جلدی سے فریش ہو, پھر دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں. معروف جو واپس پلٹنے لگی تھی ان کی بات پر رکی. کیوں؟ ماما بابا نہیں ہوں گے ساتھ؟ اس نے سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا. بیٹا نہیں, وہ دیر سے آئیں گے. اس نے مسکرا کر جواب دیا. تو وہ بھی مسکراتے اوپر کمرے میں چلی گئی. اپنا ڈریس نکالتی نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی. نہانے کے بعد گنگناتی تولی سے بالوں کو رگڑتی باہر نکلی. شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو شیشے کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. ہاتھ سے تولیہ گر گیا اور ایک دلخراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی. لیکن جلدی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا. اس نے دوبارہ سے پلک جھپک کر شیشے کو دیکھا. جسے یقین کری ہو کہ وہم ہو, لیکن وہ لفظ نہ مٹے تھے. ایک دن تم میری پناہوں میں ہوگی. اس نے دوبارہ خون سے لکھے لفظ دہرائے. خون سے لکھے الٹے سیدھے لفظ اور خوف پیدا کر رہے تھے. شیشے کو دیکھتی قدم قدم پیچھے لکھتی چیختے مارتے باہر گئی. کیا ہوا بیٹا؟ اس کو ایسے چیختے مارتے اور روتے اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا. ماما وہ کمرے میں میرے ساتھ چلے. اس نے اٹکتے ہوئے کہا اور اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی. یہ دیکھے اس کے باقی کے لفظ شیشے کو دیکھ کر منہ میں لے گئے. کیا بیٹا؟ ان کو اپنی بیٹی کی حالت پر شک ہوا. اس نے آگے جا کر شیشے کو کانپتے ہاتھوں سے چھوا. معروش بیٹا کچھ ہوا ہے؟ بولو. اس کی امی نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا. ماما یہاں لکھا تھا کہ. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی. دوبارہ شیشے کو دیکھا. کوئی اس نے فاصلے پر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں پر لے گئے. خون کو اپنی زبان کی مدد سے چاٹا. اپنی انگلی پھیر پر اور پھر زبان اپنی ہونٹ پر پھیری. یقین آج بھی کسی معصوم کے خون سے جشن منایا جاتا. آج پھر کسی معصوم کی جان گئی تھی. کیا بیٹا پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی امی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا. چلی جائے یہاں سے. اس نے اس کی امی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا. بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا جائے امی؟ خدا کے لیے جائے یہاں سے. ان کی بات مکمل ہونے سے ہی پہلے وہ چلا کر بولی تھی اور اپنے ہاتھ جوڑنے لگی. لیکن میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں ٹھیک ہوں ماما, بس تھوڑا ڈر گئی تھی. پلیز جائیں, میں آ رہی ہوں. اس نے اپنے آنسو صاف کرتے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. اوکے آ جاؤ. اس کی امی نے پریشانی سے اس کو دیکھا اور باہر چلی گئی. ان کے جاتے ہی دروازے دھڑام سے بند ہو ارد گرد دیکھنے لگی کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو. اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی. اس کے ہاتھ وہیں منجمد ہو گئے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی کافی بڑی بلیک ہوڈی جسے خود کو ڈھکے کھڑا تھا. صرف اس کے ہونٹ نظر آ رہے تھے, یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی کور تھے. کون ہو تم؟ اس نے اکلاتے ہوئے کہا. بہت بکواس سوال تھا. مزے سے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا اور معروش ایسے تھی جیسے بے جان نہ ہو. کہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے اس کی ڈٹائی پر کانپتے دل کے ساتھ کہا. دلچسپ سوال پر پھر بھی اس کا جواب نہیں دینا. اس کے ہونٹوں سے لگا جیسے مسکرا ہو, لیکن صرف ایک پل کی مسکراہٹ تھی. کون ہو تم؟ کیوں میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ اب حوصلہ لاتی قطرے چلا کر بولتی. اس شخص نے اپنے امڑتے غصے کو روکا تھا. وہ تو معروش تھی جو یہ برداشت کر گیا, ورنہ ایسے اونچی بولنے والے کو چاہے وہ اس کی برادری کا کیوں نہ ہو اگلی دفعہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑتا. اس نے اس کے ایسے بولنے سے سختی سے آنکھیں میچی تھیں. سو گیا یہ جہان, سو گیا آسمان, سو گئی ہے ساری منزلیں ہو ساری منزلیں, سو گیا ہے راستہ. اس کے یہ گنگنانے سے معروش کو وہ رات یاد آئی. یہ گنگناتا ساتھ اس کے ارد گرد چکر بھی کاٹ رہا تھا اور گنگنانے کے بعد ایک زبردست کہکا لگایا جس پر اس نے اپنے کانوں کے گرد ہاتھ رکھے تھے. عاشق ہویا تیرے تھے. سرگوشی کرتا وہ لائٹ کی بھی تیزی سے وہاں سے غائب ہوا تھا اور معروش اس کے لفظوں کو سنتی نیچے بیٹھی چلی گئی تھی. گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی اور روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی. کون ہو تم؟ کیوں
मेरी जान के दुश्मन बने फिरते हो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? ऊंची ऊंची चिल्लाती दोबारा से घुटनों में सर देकर रोने लग गई थी। मारूश ओपन द डोर, मारूश लिसन टू मी, आई सेड ओपन द डोर। बाहर से शावेज जोर जोर से दरवाज़ा बजाते कहा। अब उसको भी काफ़ी परेशानी हुई थी। मैं मारूश डोंट एंग्री मी, दरवाज़ा तोड़ दूंगा अगर तुमने ना खोला तो, उसने बाहर से गुस्से से चिल्लाते कहा। उसके बाद भी लड़खड़ाई थी। साथ में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद दरवाज़ा खुल गया तो शावेज भागता हुआ उसके पास गया, जो बेड के साथ टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। मारूश क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा तो शौक रह गया। सूजी सुर्ख आंखें, कुछ रोने से लाल तो कुछ नींद का खुमार। मारूश क्या हुआ है तुम्हें? तुमको बोल क्यों नहीं रही? उसने परेशानी से उसका चेहरा थाम कर कहा, लेकिन वो बस उसको देख रही थी तो कभी अपनी अम्मी को। शावेज ने उसकी नज़र से कुछ हिजावट का मफहूम महसूस किया। खालाजान आप जाए, मैं बात कर लेता हूँ, उसने मारिया बेगम से कहा और साथ में आंखों से इशारा भी किया और तसल्ली भी दी तो वो चली गई। अब बताओ क्या बात है, क्यों खुद को हल्कान कर रही हो, बताओ मुझे। शावेज वो मेरा मतलब वो मुझे परेशान करता है, वो तुम समझ रहे हो ना? उसने उसको दोनों बाल से पकड़कर हिचकी के दरमियान कहा। क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम क्या बोल रही हो, आराम से बताओ। उसने उसके चेहरे को थामते उसके बालों को सहलाते हुए कहा। आप भी नहीं समझ रहे? उसने रोते हुए उसके बाजू का सर टिकाते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताओ आराम से। उसने उस गिर्द 1000 बातें उसके सर पर बूसा दिया। वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे संभलते हुए कुछ देर बाद उसके सीने से लगी बोली। कौन पीछे पड़ा है, बताओ मुझे। उसने उसका चेहरा उठाकर उलझ कर कहा। पर पता नहीं वो लड़का कौन है, मुझे खौफ दिलाता है, आज भी आया था। और ऐसा ऐसा उसको सब बताने लगी। उसकी बात सुनते ही गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। गुस्से की शदीद लहर उसके अंदर दौड़ गई पर खुद को काबू कर लिया। उसको दोबारा सीने से लगाकर सर सहलाने लगा था। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम परेशान ना हो। उसकी बात पर वो पुरसकून होती उसके सीने से लगी। जल्द ही नींद की वादियों में चली गई। उसको ऐसा पुरसकून सोता देखकर शावेज उसको गोद में उठाता, आराम से बेड पर लेटाता, उसके ऊपर लिहाफ उड़ा दिया और पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। बिग ब्रो अहम आया था आज, उसके भव्य एहतसाम ने हल्के से गर्दन तिरछी करके देखा और पूरी तरह उसकी तरफ घूमा। क्या कह रहा था और क्यों आया था, कहाँ आया था और कब आया था? इतने सारे सवाल पर वो बौखला गई। वो मुझे लेने आया था, कहता है कि मैं उसके साथ चलूँ, आपको छोड़ने के लिए कह रहा था मुझे। इतना कहकर रुक गई और इब्तिसाम ने उसको सवालिया नज़र से देखा। ये मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं है। उसने सीने पर हाथ बांध देखा जिस पर उसने आंखें घुमाई। बिग ब्रो में जंगल घूम रही थी तो मैं एक दरख्त से फल तोड़ी थी तो वो आया था और सुबह आया था। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा जिस पर मुस्कुरा दिया। तो तुम साथ क्यों नहीं गई? नॉर्मल अंदाज में कहता उसको हैरान कर दिया था। आप क्या कह रहे हैं बिग ब्रो? उसने हैरानी से पूछा। शायद तुम्हारे कान ठीक हैं या तुम्हारे दोबारा पूछने पर मैंने अपना बयान बदल देना है। मैं कैसे जा सकती हूँ, आपने खुद ही तो हर चीज़ से मना किया था। चलो शुक्र है मेरी बातें तुम्हारे कुछ अकल में पड़ी। उसकी बात पर वो मोहिज उसको घूर कर ही सकी। वैसे अब तो तुम आज़ाद हो, क्या करती हो फिर से आज़ादी का मतलब? आज़ादी कभी सब कुछ नहीं होती बिग ब्रो, कुछ नहीं। वो मज़ा यहाँ कहाँ, वो जो वहाँ होता था। हाय हम कब जाएंगे वहाँ? उसको वाकई यहाँ बोरियत हो रही थी। अभी नहीं जाना, अभी बहुत काम है, उसने बैठते हुए कहा। यहाँ बहुत बोरियत है, उसे मुंह बनाते कहा जिस पर वो हंसा था। बोरियत? यार घूमो फिरो ऐश करो मेरे होते। उसके बाद उसने आंखें घुमाई, जानती थी वो कौन सी ऐश का कह रहा था। मुझे नहीं करनी ऐसी ऐश जैसी आप करने को कह रहे हैं। उसके बाद वो बहुत ज़ोर से हंसा था। क्यों ना आज पार्टी हो जाए, उसने आँख दबाते कहा जिस पर उसने इब्तिसाम को घूरा। बिल्कुल भी नहीं, कोई पार्टी नहीं। खबरदार जो किसी को कुछ कहा तो मासूम लोग हैं वो, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ये मासूम ही हमारी प्यास बुझा सकते हैं, वरना हमारी कौम के लोग खुद को ही काट खाटते हैं। उसने सीरियस अंदाज में वजह बताई। लेकिन बिग ब्रो क्या इसके अलावा हमारी कोई और खुराक नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे मज़े की खुराक है। तो फिर हम रात को ये कहकर उसने आँख दबाई और कहका लगा दौड़ा। जाजवा भी उसकी हंसी में शामिल हुई। बेशक आज रात बहुत मज़े की रात गुजरने वाली थी। मुझे मुसीबत में डालकर दो चीज़ों के दरमियान फंसाकर कितने मज़े से सो रही हो मारूश। कोई सोई हुई मारूश के पास बैठा बालों में उंगली चलाता एक जज्ब से बोल रहा था। तो मेरी दुनिया की नहीं, फिर भी मैं तुम्हें हासिल करना है। तुम्हारा खून ही मेरी सदियों की प्यास बुझा सकता है, तुम्हारा गोश्त ही मेरी भूख मिटा सकता है। ये कहकर उसने अपने दांत निकाल उसके ऊपर झुक गया, शायद अपनी प्यास अपनी भूख मिटाने के लिए। तो से उसकी गर्दन को छूता पीछा हुआ, फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया क्योंकि जानता था 2 मिनट भी वहाँ रुकता उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाना था। बेटा पर मारूश को हुआ क्या है? मारिया बेगम ने शावेज से पूछा। कुछ नहीं, बस डर जाती है। उसे झूठ बोला क्योंकि सच बताना मुनासिब ना था। बहकी बहकी बातें करती है, पता है तो सही। खालाजान बस छोड़े, उसका मूड फ्रेश है, अब आप इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। उसने उसकी बात के बीच में बोलकर ऐसे साहब और मारिया बेगम से कहा। ठीक है बेटा, बस वो खुश रहे, हमें क्या चाहिए? ऐसे साहब ने पानी के गिलास उठाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वाह, आज तो डॉक्टर शावेज पहले से बैठे खाने के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मारूश ने सलाम करते ऐसे इंसाफ से गले मिलते शावेज से कहा। तो तुम्हें क्या है, तुम तो हमेशा मेरे खाने पर ही नज़र रखना।
اس نے زبان چڑھا کر اس کو چڑھاتے ہوئے کہا، مجھے کیا پڑی ہے تمہارے کھانے پر نظر رکھنے کی؟ اس نے بھی جواباً زبان چڑھائی۔ ماریہ بیگم بہت خوش تھی کہ اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹ گیا ہے۔ چڑیا لو پوری ایک نمبر کی، شاہویز نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم جن بابا، ہاں ہاں ہاں۔ معروش نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، تو سب بھی ہنسی ہے۔ ڈاکٹر شاہویز، اسے پورے نام سے پکارا، ضرور کوئی کام ہے؟ بولو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جانتا تھا کوئی کام ہے جو پیار سے پکارا گیا ہے۔ کیا آج میں گاڑی چلا لوں؟ نو نیور، بالکل بھی نہیں۔ اس نے انکار کیا۔ پلیز نا شاہویز، ماما بابا آپ کہیے نا اسے۔ اس نے ان دونوں کو بیچ میں گھسیٹا۔ بالکل بھی نہیں، ہمیں مت گھسیٹو۔ انہوں نے صاف ہاتھ کھڑے کیے تو معروش نے منہ بنایا۔ پلیز پلیز شاہویز پلیز، اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے منت بھرے انداز میں کہا تو ناچار اس کو ہاں کرنی پڑی، جس پر اس نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ معروش یار پلیز تھوڑا ایسا چلاؤ گاڑی، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، شاہویز نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ شاہوی ڈونٹ مار رہے ہو؟ اس نے اپنی نظر سامنے مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ اتنی تیز گاڑی چلاؤ گی تو ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ ہاں ہاں، اس کے بعد معروش نے کہکا لگایا۔ یار مارو، اگر ایسے گاڑی چلاؤ گی تو رات تک ہم پہنچ ہی جائیں گے تمہاری یونیورسٹی اور میں کل تک اپنے ہاسپٹل۔ اس نے پیچھے ٹیک لگاتے کہا، وہ اس لیے اس کو گاڑی نہیں دیتا تھا کہ وہ بہت سلو چلاتی، نیو نہیں سیکھی تھی، اس سے ڈرتی تھی اور سلو چلاتی تھی۔ سائیکل بھی آگے گزر جاتا تھا۔ معروش میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں کہ جلدی کرو ورنہ مجھے چلانے دو یار، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھتے کہا، اوکے ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے دانت دکھاتے ہوئے کہا، بس مجھے اپنی پیاس اپنی بھوک مٹانی ہے، پھر میں کیوں نہیں ایسا کر پا رہا؟ وہ ہر چیز کو تباہ کرتا خود سے اونچا اونچا کہہ رہا تھا۔ دن بدن میری طرف بڑھتی جا رہی ہے، اگر وہ نہ ملی تو میں سب تباہ کر دوں گا۔ اونچی چلا کر اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی مٹھیوں کو بند کیا، اس کے ہاتھوں کی نسیں ظاہر ہونے لگی، اس کی آنکھیں کالی پوری کالی ہو گئی تھی۔ اس نے منہ کھولا جس میں سے دانت باہر نکلے تھے، ہاتھوں پر بال آ گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا، اپنے غصے ٹھنڈا کرنا چاہا جو نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی حل تھا، اور پھر سے آنکھیں کھولتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا، شاید کسی کی جان لینے، وقتی طور پر خود کی پیاس بجھانے۔ ہمیں ہر حال میں ابتسام کو ختم کرنا ہوگا، جذبہ کو لانا ہوگا۔ اگر ابتسام مرا تو کاوش بھی مرے گا، ورنہ ہماری بربادی ہے، کوئی اپنے پیچھے ہاتھ باندھے اپنے پیچھے کھڑے بلیک ہوڈی والوں کو کہہ رہا تھا۔ لیکن ابتسام کو مارنا بہت مشکل ہے، وہ ہماری برادری میں اور انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، یہ اپنی آدھی طاقت سے پوری برادری تباہ کر سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بولا، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ حکومت چاہیے، ابتسام کو مرنا ہوگا ورنہ وہ ہمیں مار دے گا۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا، اگر اس نے ہمیں مارنا ہی ہوتا اب تک ہمیں مار چکا تھا، اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ایک اور نے کہا، اس کے سامنے ابتسام کا چہرہ لہرایا، کچھ تو کرنا ہوگا، اگر ابتسام نہ مرے تو کاوش کیسے مرے گا؟ اب ایک ہی حل ہے، جذبہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، کسی طرح جذبہ کی رضامندی مل جائے تو سب ہماری مٹھی میں ہوگا۔ اس کی آواز میں سب حاصل کرنے کی چاہ تھی، لیکن اس کو معلوم تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ شاہویز کہاں ہے؟ معروش یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑی ہو کر شاہویز کو فون کیا۔ ایک ارجنٹ کیس ہے، مینس ایکسیڈنٹ کیس میں، آپریشن تھیٹر میں جا رہی ہوں، تمہیں کام ہے کوئی؟ اسے جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں ویسے ہی کیا، تم جاؤ اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ بابا بھی فری نہیں، شاہویز بھی نہیں، اب کیا کروں؟ ایسا کرتی ہوں پیدل چلی جاتی ہوں، راستے میں کوئی کیب لے لوں گی، خود سے کہتی چلنے لگی۔ واہ کتنا پیارا ہے نا یہ سب۔ سڑک پر چلتی ایک درخت دیکھ کر محبوب رہ گئی، سڑک پر ایکا دوکا گاڑیاں تھیں۔ معروش اپنے دھیان میں ارد دیکھتی ہر چیز سے بے خبر جاتی کہ ایک پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی، کبھی اس کا علم نہ ہوا، ہارن کی آواز سے پیچھے سے دیکھا تو وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اس کو دیکھ کے اس کے طوطے آڑے آ گئے اور ایک دلخراش چیخ وہاں گونجی۔ اس کی دلخراش چیخ وہاں گونجی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھالنے کا، بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دیکھا گاڑی اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر ہے اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس کے بعد اس کو کوئی ہوش نہ تھی، وہ ہوش و بیگانہ اس کی باہوں میں جھولے تھی، وہ اپنی پوری کالی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن تم میری پناہوں میں ہوگی۔ اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتا اسے سرگوشی کی، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کہا اور اس کو لیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر شاہویز، اتنا کرٹیکل کیس آپ نے بہت مہارت سے حل کیا، مطلب پیشنٹ کی حالت اتنی خراب تھی کہ بچنے کے چانسز ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر نبیل نے شاہویز کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو اللہ کی کرم نوازی، ہمارا کیا کمال ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے نہایت مہارت سے جواب دیا۔ اس کے جواب سے ڈاکٹر نبیل بہت متاثر ہوا۔ جی یہ تو بجا فرمایا آپ نے، اللہ کی ذات ہے ہی نرالی، چلے میں چلتا ہوں، اللہ حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔ شاہویز نے بھی کہا تو وہ بھی خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ یہ خوشخبری معروف کو دوں تو وہ پریشان ہو رہی ہوگی، میری حساس دل لڑکی، خود سے بڑبڑاتا مسکرا کر معروف کو فون کیا جو کہ بند تھا۔ اس نے حیرت ہوئی بار بار ٹرائی کیا پر نو رسپانس۔ اس نے ماریہ بیگم کو فون ملایا، ہیلو خالہ جان، معروف کدھر ہے؟ اس نے اپنے کیبن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب، وہ تو تمہارے ساتھ نہیں؟ انہوں نے پریشانی سے کہا تو احسن صاحب نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر ان کی طرف دیکھا، مطلب وہ تو میرے ساتھ نہیں، مطلب میں تو آپریشن میں مصروف تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں نے لینے نہیں آؤں گا۔ ماریہ بیگم کی بات سن کر اس کا قدم وہیں رک گئے، ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا وہ پھر کہاں ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، شاہویز جلدی آؤ۔
انہوں نے صوفے پر بیٹھتے دل کے ساتھ کہا، آ رہا ہوں، یہ کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ وہاں سے بھاگا، ساتھ معروش کا نمبر ٹرائی کیا جو بند تھا۔ ماریہ بیگم ہوش سے رکھے اور ساتھ معروش کا نمبر احسن صاحب بھی ٹرائی کر رہے تھے جو بند تھا۔ نہ جانے میری بیٹی کہاں ہے، 7 بج گئے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، پریشان نہیں ہوں۔ احسن صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کچھ دیر بعد شاویز بھی وہاں اندر داخل ہوا۔ شاویز میری کو ڈھونڈو، جانے کہاں ہے، وہ تو اکیلی ایسے باہر نہیں جاتی۔ انہوں نے شاویز کے بازو سے پکڑ کر کہا، آپ فکر نہیں کریں، میں ڈھونڈتا ہوں، روئے نہیں آپ۔ اس نے ان کا سر اپنے سینے سے لگاتے تسلی دی۔ شاویز، ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے۔ نہیں، کل 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں ہوتی۔ میں اپنے قریبی دوست کمال کو بلاتا ہوں، وہ مدد کرے گا کچھ۔ اس نے فون پر کمال کا نمبر ملاتے ہوئے کہا، تم اب میرے پاس ہو، تمہیں میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے معروش کے گرد آہستہ آہستہ رسی لپیٹتے ہوئے کہا، اب میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس نے اپنی پوری کالی آنکھوں سے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے دوبارہ باندھنے لگا، اب میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گا، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تم ملکہ بن کر رہو گی، میری ملکہ۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسے وہ اس کو سن رہی ہو، اب میں تمہیں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا چھوؤں گا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا کہا اور ہاتھ باندھنے لگا، باندھ کر پیچھے ہو کر جائزہ لینے لگا جو کرسی کے ساتھ بندھی تھی۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا، کچھ بال چہرے پر کچھ نیچے ڈھلک رکھتے۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں باندھا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھے اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اٹھ کر شور کرو گی، بھاگنے کی کوشش کرو گی، مجھے غصہ دلاؤ گی، ایسا ہی ہے نا؟ اس کو سب پاگلوں کی طرح کہتا زور سے ہنسنے لگا۔ حضور، خبر ملی ہے کچھ دوسری برادری کے آقا ابتسام کو مارنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کاوش نے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا، حضور علم نہیں اور خبر پکی ہے، تصدیق کے بعد آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ اوہ، یعنی ابتسام کو مارنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ اس نے واپس پلٹ کر تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی حضور ایسا ہی ہے۔ وزیر نے تابداری سے کہا، تو تمہیں لگتا ہے وہ ابتسام کو مار دیں گے؟ اس نے سوال چڑھا۔ حضور مجھے پورا یقین ہے وہ آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری برادری انسانوں میں کوئی بھی آقا کی برابری کا پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو آقا کو نقصان پہنچا سکے۔ اس نے ابتسام کی تعریف میں پل باندھ دیا۔ تو بے فکر ہو یار، ہمیں ابتسام کے آواز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، حضور آقا کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، جب بھی آئے تو مجھے اس کے تخت کی حفاظت کرنی ہے۔ آقا کو آپ پر یقین ہے؟ ہاں یقین ہے، تو اپنی سلطنت مجھے دی اور ہم بچپن سے ساتھ ہیں، 1000 سال ہو گئے ساتھ۔ اس نے اپنی انگلی موجود ابتسام کی نشانی دیکھتے ہوئے کہا، حضور بڑے آقا بھی تو بہت طاقتور تھے، وہ کیسے مرے پھر؟ یوسف، ایک بات یاد رکھنا، جب اپنی غداری کریں تو طاقتور سے طاقتور شخص کا تخت الٹ جاتا ہے۔ واہ حضور کیا بات کہی! اس نے ہاتھ اٹھاتے کہا، جانتے ہو میری اور شہزادی جذبہ کے علاوہ ابتسام کو کس پر یقین ہے؟ ابتسام کو ذکر کرنا اس کو ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ جی وہ آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں، تو کیا میں نہیں کرتا؟ کاوش نے گھورتے ہوئے کہا، جس پر یوسف نے کہکا لگایا تو کاوش بھی ہنسنے لگا۔ معروش ایسا ایسا آنکھیں کھول رہی تھی۔ میں کہاں ہوں شاویز؟ اس نے مندی مندی آنکھوں سے کہا، سو گیا جہاں، سو گیا آسمان، سو گئی ہے ساری منزلیں، ہو ساری منزلیں، سو گیا ہے راستہ۔ وہ سامنے زمین پر الٹا لیٹا بنا ہڈی کے، آج اس کے سامنے اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ زمین پر رکھے، دوسرے تھوڑی کے نیچے ٹکائے، کبھی ٹانگیں اوپر کرتا کبھی نیچے کرتا گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، سامنے اس کو دیکھتی اس کے 20 طبق روشن ہو گئے تھے، اس کی ہارٹ بیٹ اس کو دیکھ کر بہت فاسٹ ہو گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اکھلاتے ہوئے سامنے لیٹے شخص سے سوال کیا۔ میری پناہوں میں، اس نے گردن کو تھوڑا تیرچھا کرتے مزے سے کہا۔ اس کے جواب پر وہ دل سے کام گئی تھی۔ مجھے جانے دو، کون ہو تم؟ اس نے روتے ہوئے خود کو آزاد کرنے کی صحیح کی۔ کہاں جانے تم نے؟ ہاں میری بات سنو، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی یار۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، شاویز بچاؤ۔ وہ اونچی سے چلائی۔ اس نے اپنی گردن تھوڑی تیرچھی کر کے معروش کی طرف دیکھا تھا، تمہاری زبان سے کسی کا نام نہ سنوں میں، ورنہ بہت ہو گئی۔ آنکھوں میں وارننگ لیا کہا تو وہ سہمی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی اور بے آواز رونے لگی۔ وہ شخص اب سیدھا لیٹ گیا تھا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے تھے اور معروش کی کرسی اس کے سر کے پیچھے تھی۔ اللہ میاں، یہ کون ہے؟ کون میرے پیچھے پڑا ہے؟ سب پریشان ہوں گے، میں تو جانتی بھی نہیں اس کو، میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ خود سے دماغ میں سوچی، چہرہ جھکا لیا۔ جب چہرہ اٹھا کر دیکھا وہ سامنے نہ تھا، اس کے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ خوفناک آواز اس کو اس کے کان کے پاس آئی تو پھر سے چلا اٹھی، لیکن اس شخص کے ہاتھوں نے اسے چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیا تم ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ نہایت ڈرپوک ہو میری ملکہ۔ مسکرا کر اس کے تاثرات دیکھنے لگی جو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے سے لال ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو سانس بہت مشکل سے آ رہے تھے اور وہ مزاحمت کرتی۔ اس کو بہت مزہ آ رہا تھا اس کو ایسے مزاحمت کرتے دیکھ کر، لیکن پھر ترس کھاتے اسے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا تو وہ لمبے لمبے سانسیں لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اب ایک جگہ رک کر بتایا، لیکن اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ نے اس کے چہرے کو کسی طرح جھلسایا ہوا تھا۔ سن رہی ہو مجھے؟ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو اس نے زخمی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، مطلب سن رہی ہو؟ اس کو ایسے دیکھنے سے اس نے دل چلانے والی مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف آیا تھا، اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میں کون تو یہ تو مر ہی جائے گی خوف سے۔ اس نے سوچا، کیا تمہیں ذہن میں نہیں آتا تم نے مجھے کہیں دیکھا ہو؟ تو اس نے نفی میں سہ ہلایا، تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر کرسی کی دونوں باہروں پر اپنا ہاتھ ٹکا اس کی طرف جھکا۔
بہت معصوم ہو بہت، پر یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو آنکھیں پوری کالی ہو گئی تھیں۔ مہروش نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا اور تیز دھڑکن کے ساتھ اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر خود کی آنکھیں بھی دھندلی ہو گئی تھیں۔ وہیں اس کا سر کرسی کے ساتھ ڈھلک گیا تھا۔ اس نے اپنی گردن ہلکی سی ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھا۔ ابھی تو میں نے اس کو کچھ کہا ہی نہیں، معصوم میں سے کہتا پیچھے ہوا۔ اس کو بس ایک چلانا آتا ہے، ایک بے ہوش آنا۔ یہ مجھ سے انسان والے نخرے اٹھوا رہی ہے، یہ کہہ کر رکا۔ پر میں کیسے سوچ رہا ہوں، او یار حد ہے، مجھے یہ انسان بنا کر چھوڑے گی۔ جھنجھلائے سا خود سے بڑبڑاتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ جیسا کہ تم نے ساری بات بتائی، کیا پتہ یار وہ کسی دوست کی طرف چلی گئی ہو۔ ایس پی کمال نے کہا، بیٹا وہ جہاں بھی جائے اکیلی نہیں جاتی ہے، انفارم ضرور کرتی ہے۔ ماریہ بیگم نم آواز میں بولی، یہ بات بھی درست ہے۔ کمال نے پرسوچ انداز میں کہا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ شاویز نے پوچھا۔ فکر نہیں کرو، اس کو فون کو ٹریس پر لگا دیا ہے، لیکن فون بند ہے۔ شاویز، فون کے اندر ایک ایسی چپ ہوتی ہے جسے ٹریس بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ پر ڈونٹ وری، جس کو کام پر لگایا وہ اسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کمال، خالہ جی آپ ٹینشن نہ لیں، کمال نے ماریہ بیگم کو تسلی دی۔ مہروش آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول لیتی، ایک ایک دیکھنے لگی۔ سارا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ پھر سے بے آواز رونے لگی۔ مہروش، رونے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ مہروش اس کو غصہ مت دلائے، پر وہ کام ہی ایسے کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے جانے دو، اس نے ہچکی کے درمیان کہا۔ تم جانتی ہو کہ میری پیاس صرف تم مٹا سکتی ہو، میری بھوک۔ میں صرف یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، تمہارے پا کر اپنی طلب مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتا ہوں۔ مہروش غلط سمجھ گئی تھی کہ اس کے بعد مجھے جانے دو، مجھے کچھ مت کرنا، میری عزت، یہ کہتی پھر سے زور کے تار رونے لگی۔ اس کے بعد سمجھتا اس کا دل کیا کہ اپنا سر ہی پیٹ لے، دوسروں کو نچوانے والا آج خود کسی کے ہاتھوں ناچ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو آنکھیں کالی تھیں۔ میرا صبر مت آزماؤ کہ میں تمہیں کھانے میں ایک پل کی بھی دیری نہ لگاؤں۔ اس سے چلاتا تھوڑ پھوڑ کرنے لگا، وہ بس روتی، کبھی زور کی آواز پر چلا دیتی، ہر چیز تہس نہس کرتا، اب ہر چیز کا ہونٹ پر انگلی رکھے جائزہ لے لیتا، پھر خوب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اب وقت آ گیا اس کو بتانے کا کہ یہ کون ہے۔ میں یعنی ابتسام بھیڑیوں کی دنیا کا بادشاہ، جس کے آگے میری پوری دنیا جھکتی ہے، جس کے حکم پر میری دنیا لبیک کہتے ہیں، جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے اس کو اگلا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک تم، اگر تم نہ ہوتی تو ابھی دوسرا سانس تمہیں نصیب نہ ہوتا۔ تم خوش قسمت ہو جو تم میرے ہاتھوں یعنی ابتسام کے ہاتھوں بچی ہو۔ یہ کہتا وہاں سے غائب ہوتا اور پیچھے ابتسام کے نام پر ہی اڑی تھی۔ شاید اس سے کچھ اور سنا ہی نہ تھا، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اب احتسام، یہ تو چہرہ جھکائے بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ چاہتی کیا ہے؟ بس کچھ دن ہی اس کے بھی اگر اس نے ایسے ہی میں دماغ خراب کیا تو ابتسام کا بس ہی چاہ رہا تھا کہ مہروش کی جان لے لے۔ ارے بکرو، ابھی تو اس کو ایک دن نہیں ہوا، آپ کو یہ حال ہے۔ اس کو بہت مزہ آیا تھا ابتسام کی یہ حالت دیکھ کر۔ ہاں تمہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوگا نا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس نے چباتے ہوئے کہا تو جاذبہ نے فوراً سے اپنی مسکراہٹ غائب کی۔ تو چھوڑ آئے واپس اس کو بگ برو، اور ہم واپس اپنی دنیا میں چلتے ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پر ابتسام کو خوشگوار نظر سے گھرتا پا کر فوراً خوشی غائب ہوئی۔ ہاں بڑا مزہ آئے گا، اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو جاذبہ کی ہنسی نکل گئی اپنی حرکت پر۔ ابتسام بھی ہنسی اور جاذبہ کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بگ برو، ابھی سے آپ کا یہ حال ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد اسے گردن گھما کر دیکھو، ٹھنڈی آ بھری، بہت بہت نازک دل ہے لڑکی کا، وہ انسان ہے بگ برو، آپ کی صرف آنکھیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا، تو کیا کروں، واپس چھوڑاؤں؟ نہایت بکواس مشورہ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی اور ہماری دنیا کے بھیڑیے اس کو نہیں چھوڑیں گے، میں ہوں نا، حفاظت کروں گا، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کب تک؟ اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ ماما بابا والا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے نہایت کرب سے کہا۔ وہ جن زادی تھی، اس نے آواز ایسا کرتے رکھتے ہوئے کہا، اور یہ انسان جو کہ ایک جن زادی سے زیادہ نازک ہوتی ہے، اس نے پورا اس کی طرف مڑ کر کہا۔ بابا کمزور تھے، میں ان جیسا نہیں۔ اس کی بات پر جاذبہ تنزیہ مسکرائی۔ شاید ان جیسا طاقتور کوئی نہیں، آپ بھی نہیں، اس نے شاید یاد دہانی کروائی۔ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتا کبھی جاذبہ، اور چھوڑو تم دماغ مزید خراب نہ کرو، ابھی انسان کی بچی نے دماغ خراب کرنا ہے میرا۔ اس نے پیچھے درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند کر کہا۔ کس سے بھاگ رہے ہو بگ برو؟ خود سے، اپنی ایک انسان سے محبت سے، اپنی بادشاہت سے؟ جاذبہ نے ابتسام کو دیکھ کر دل میں سوچا اور ٹھنڈی آہ بھرتی خود بھی پیچھے ٹیک لگا لی۔ بیٹا میرے جیسے کمزور مت بننا، لیکن بابا آپ تو بہت بہت طاقتور ہیں۔ ابتسام، کبھی طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ ماضی کو سوچ کر ابتسام نے کب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھی، وہ بھیڑیا ہو کر رو رہا تھا۔ بابا آج مجھے احساس ہوا کہ آپ کس کمزوری کی بات کرتے، کاش میں یہاں نہ آتا، کاش۔ خود سے سوچتا جنگل میں چلنے لگا تھا کہ اس کو درخت کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ جوزف، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ آقا حضور نے بھیجا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ کاوش نے خیریت، کوئی پرابلم ہے؟ آقا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، حضور نے کہا کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ اچھا آقا کچھ ہوئے؟ اسے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں ٹھیک ہوں آقا، حضور پوچھ رہے تھے کہ آپ واپس کب آئیں گے۔ اچھا، بے تکا سا جواب ہے جس پر جوزف کی ہمت نہیں ہوتی اس کا مطلب پوچھنے کی۔ جاؤ جوزف، کاوش سے کہنا کہ میں آ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہوا اور پیچھے سوچ میں پڑ گیا۔ مہروش، بھوک لگی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، بھوک لگے تو نہیں، اسے ڈرتے ہوئے کہا، گویا کھا ہی نہ جائے۔
ابتسام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولے، پھر اس کو بھی کھولا۔ وہ آزاد تھی، اس کے آزاد ہوتی فوراً اٹھی۔ آؤ کچھ کھا لو، اس نے سر کھجاتے اس کی کرسی پر بیٹھاتے ڈبہ آگے رکھا کہ نہ جانے پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ اسے ڈرتے ڈرتے ڈبہ کھولا، اس میں بریانی تھی۔ وہ چپ چاپ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھانے لگی۔ کھانے کے بعد اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ اس نے اس کو ایسے دیکھتے پا کر مجھے جاننا ہے، اسے نم آواز میں کھڑے ہوتے کہا۔ آ جاؤ، شوق پورا کر لو، چلی جاؤ۔ سوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسے ماں جانے پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے؟ جاؤ، اسے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ قدم قدم پیچھے لیتی ساتھ اس کی طرف بھی دیکھ رہی، کوئی وہ اس کو پکڑ ہی نہ لے۔ دروازہ کھولتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہٹ پاگل لڑکی، اس کو سے بھاگتے دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، خود سے کہا۔ سکون سے آنکھیں مول لی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ تھک ہار کر درخت کے ساتھ ایک ہاتھ ٹکاتے ہوئے دوسرا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھ کر جھک کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، لیکن سامنے والا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی، کیونکہ سامنے وہی گھر تھا جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ میں دوبارہ یہاں کیسے؟ وہ خود سے کہتی، دوبارہ قدم قدم پیچھے لیتی بھاگی، لیکن پھر گھومتے گھماتے وہیں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ میاں، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں نہیں نکل پا رہی؟ میں کیا کروں؟ خود سے کہتی ساتھ رونے لگی۔ شاید واپس جانا ہی مناسب تھا، شاید اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ یہاں سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی، اس نے اپنے مردہ قدم دوبارہ اس گھر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سامنے لیٹے وجود، جس کی آنکھیں بند تھیں، لب مسکرائے تھے، لیکن پھر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ جانا نہیں؟ انجان بنا تھا۔ میں نہیں نکل پا رہی، مجھے جانے دو پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کہا تھا کہ جاؤ گی تو تھی، اپنی مرضی سے واپس آئی، ورنہ میں نے تو آزاد کر دیا تھا تمہیں۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کبھی جدا نہ ہونے والی۔ مجھے نہیں پتا، پر میں نہیں نکل پا رہی، مجھے جانے دو پلیز، اس نے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی، جو کہ کالی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی، اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ جاذبہ فوراً سے حاضر ہوئی۔ ابتسام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے دھکیلا۔ معروش فوراً کھڑی ہوئی مکمل طور پر سہم چکی تھی۔ جاذبہ نے معروش کے بازو کو پکڑ کر پیچھے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ معروش کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، کیونکہ جاذبہ کی بھی آنکھیں کالی تھیں۔ اوپر سے اس کے ہاتھ کی وجہ سے اس کا بازو آہستہ آہستہ جھلس رہا تھا۔ اس نے آزاد کروانا چاہا تو جاذبہ نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ابتسام کو شدید غصہ آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی نسیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، ہاتھوں پر بال نکل رہے تھے کہ معروش کی نظر پڑنے سے پہلے جاذبہ نے آگے کر اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ نہ جانے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوتے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ بگ برو، آپ کیا کر رہے تھے؟ اب وہ اس سے استفسار کر رہی تھی۔ یار اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی جانے، میں نے کہا جاؤ، اب خود ہی واپس آئی، اور کہتے کہتے رک گیا، قہر زہدہ نظر سے معروش کی طرف دیکھا۔ جاذبہ نے آنکھیں دکھائی، کیونکہ ابتسام کی مرضی کے بنا یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں نہیں نکل پا رہی، پلیز آپ میری مدد کریں۔ اب اس کا رخ جاذبہ کی طرف تھا۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں، اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا، میرے ماما بابا اور شاہویز پریشان ہوں گے، اور یہ بہت برے ہیں، بتاتا ہوں تمہیں میں کتنا برا ہوں میں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ کا غصہ تھا، وہ صرف اس کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ سہمی تھی اور جاذبہ گھورا تھا۔ نہیں برے بگ برو، معروش اور میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ رونے لگی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ابتسام نے چباتے ہوئے کہا، تو اس کو آنسو ہی تھمے تھے۔ جاذبہ جاؤ، میں دیکھ لوں گا اس کو، اس نے حکم صادر کیا، جس کی تابعداری ضروری تھی۔ آپ مت جائیں، معروش نے منت کی۔ تم سے نہیں پوچھا، خاموش رہو تم، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ چلے باہر میرے ساتھ، اس کے بعد اس کو کھینچی ہوئی جاذبہ اس کو باہر لے گئی۔ کیوں آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا؟ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ باہر لاتے لاتے اسے استفسار کیا، کیونکہ میں اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری ملکہ کمزور بنے، میں چاہتا ہوں کہ میری طاقت بنے، نہ کہ کمزوری۔ ہماری دنیا میں کمزور سے کمزور بھی اس سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ کیا میں یعنی ابتسام بادشاہ اس کو کمزور کو ان بھیڑیوں کے آگے نوچنے کے لیے ڈال دوں؟ غصے سے بولا تھا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں، اب ڈراتے ہیں نہ کہ مضبوط بناتے۔ وہ بھی دوبدو ہوئی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس میں ماما بابا والا واقعہ نہیں دہرانا چاہتا۔ ماما کمزوری تھی بابا کی، پر معروش نہیں بنے گی۔ بابا ہار گئے تھے ماما کے، لیکن میں نہیں ہاروں گا، مجھے اپنے عشق سے اس دنیا میں اپنی دنیا میں آگ لگانی ہے، اس نے ایک ضبط سے کہا تھا۔ ماما بابا کی یاد ایک تلخ حقیقت ہے، جس کو یاد کر کے ایک سینے میں ٹھیس اٹھتی ہے، میرا دل جلتا ہے، وہ ایک کرب سے بول رہا تھا۔ بگ برو، اب تو کبھی کمزور نہیں پڑے، نہ ہی پڑیے گا، جاذبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا۔ چلے غصہ کم کرو، جائے، میں بھی جا رہی ہوں، اب غصہ مت کریے گا، وہ انسان ہے، سہم جاتی، چھوٹا سا تو دل ہے اس کا، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بڑا چھوٹا دل ہے، زبان تو بڑی لمبی ہے، جس پر ہر وقت چھوڑ دے کی رٹ لگائی رہتی ہے۔ اس کی بات پر جنگل میں جاذبہ کا کہکا گونجا تھا۔ اف بگ برو، وہ تو بیچاری سی ہے۔ بیچاری نہیں ہے، وہ ہے تو انسان کی بچی، پر دماغ پورے جانوروں والا کھاتی ہے، اور اس کو 3 کام آتے ہی بے ہوش ہونا، چلانا اور بولنا، اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، اور جاذبہ کا ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ چلے بس کریں ہماری ملکہ کی تعریفیں، اس نے شرارت سے کہا، تو وہ بھی ہنس دیا، جاذبہ بھی آنکھ مارتی وہاں سے غائب ہوئی تھی، اور ابتسام بھی۔ ابتسام جب دروازہ کھول کر اندر آیا تو معروش اس کو دیکھ کر ڈر گئی، پیچھے ہوئی، لیکن قسمت کا اس کے ہاتھ ایک کیل لگتے اور ہاتھ سے پانی کی فوار کی طرح خون نکلا۔ ابتسام نے نیچے رک کے خون کو دیکھا، اور پھر اس کو، کیونکہ وہ بہک رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی کھل رہی تھی، دیوانہ وار خون کو دیکھ رہا تھا، وہ سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔
قدم قدم لیتا آگے بڑھا، معروف 2 قدم ہی پیچھے ہوتی دیوار سے آ لگی۔ ابتسام نے اس کے پاس پہنچ کر نیچے بیٹھا بلٹ کو دیکھنے لگا جو اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ وہ تو اس پر کچھ کنٹرول تھا ورنہ بھی معروف زندہ نہ ہوتی۔ ابتسام نے کھڑے ہو کر معروف کو دیکھا جو آنکھیں سختی سے نیچے کرتی اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کچھ درد کی وجہ سے تھے، کچھ خوف کی وجہ سے۔ ابتسام نے مکمل طور پر اس کا جائزہ لیا۔ اس نے آگے کو ہو کر اس کی گردن سے باہر ہٹا اپنے دانت نکالے۔ معروف اس کی ہر حرکت محسوس کرتی، اس کے دل سے کام ہوئی تھی، الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ ابتسام نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے دانت رکھے۔ معروف نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑا تھا۔ ایسے کرنے سے ابتسام نے اپنے دانت اٹھائے۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کروں گا۔ سرگوشی ہوئی، اس کے گردن پر دانت پھیرنے لگا۔ آہستہ آہستہ معروف نیند کی وادی میں جائے تھی، مکمل طور پر اس کے ذہن میں گم ہوتی اس کے اوپر گر گئی تھی۔ ابتسام نے اس کا سر سہلایا، پھر اس کو گود میں اٹھاتا صوفے پر لٹا دیا، خود صوفے پر بیٹھا سامنے خود کو تکنے لگا۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے سے نیچے گرا ہوا بلڈ غائب تھا۔ ابتسام نے انگوٹھے کی مدد سے اپنے ہونٹ پر لگا خود صاف کیا۔ تم جانتے ہو ابتسام، ایک لڑکی، ایک انسان لڑکی کو اپنے پاس لے آیا ہے۔ غصے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے بولا، حکم وہ بادشاہ ہے، ہم بے بس ہیں۔ کسی غلام نے تابداری سے کہا تو ہم نے اس کو گھورا۔ وہ بڑے سرکار کی طرح کر رہا ہے، بڑے سرکار جن زادی لاتے ہیں، اور یہ سب اصولوں کے خلاف ہے۔ اصول بھی تو بادشاہ نے بنائے تھے، وہ جب چاہے توڑ سکتا ہے۔ تو میری طرف ہو یا ابتسام کی طرف؟ اسے سوال آیا۔ حکم آپ ہی کی طرف، اس کے جواب پر آہم مسکرایا تھا۔ بہت خوب، کیا خوب منظر ہے نا بیبی؟ ہاں بہت خوبصورت۔ وہ جو کوئی تھی ایک دوسرے کے گلے میں بھار ڈالے تھے، کسی نے دور سے دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جذبہ، آج تو تیری دعوت ہوگی، کاش بگ برو بھی ہوتے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کر سوچا، بندہ حاضر ہے۔ اس آواز پر جذبہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ کیا یار، تم بھی اب معروف کی طرح چیخنا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے بگ برو، ڈرا دیا کب آئے اور آپ یہاں؟ جب یاد کیا تب ہی۔ اس نے سامنے موجود شکار کو دیکھتے ہوئے کہا تو جذبہ مکروہ ہنسی۔ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ کی طرح نیک؟ ابتسام نے بھی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ جذبہ رکو۔ جذبہ جو آگے بڑھنے لگی تھی، ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا تو اس نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ مجھے آسان مار دینے کا مزہ نہیں ہے، تو یار اس میں خون کی لذت نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں جو حکم بادشاہ سلامت، ہم تو آپ کے حکم کے تابعدار ہیں، اس نے جواباً آنکھ پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کو مسکرا کر دیکھا، پھر سامنے ان لو برڈز کو جو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ اس لائٹ کو کیا ہوا؟ اس لڑکے نے لائٹ کی طرف دیکھا، اس لڑکے سے کہا۔ مجھے کیا پتا، میں تھوڑی ایسے کروں۔ اس لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا جو اسے ابھی بھی نشے میں ہو۔ ہاں بڑی مسکرا کر رہا ہے یہ۔ ابتسام نے ایک ہاتھ دیوار پر ٹکایا، دوسرا پاکٹ میں ڈالے، کالی آنکھوں سے ان کو دیکھتے جذبہ سے کہا جو اس کے بازو کے ساتھ لگی منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بگ برو، ان کو دیکھ کر شدید بھوک ہو رہی ہے۔ یمی، اس نے بھی آنکھیں کالی ان کی طرف گاڑتے ہوئے کہا۔ شکار کو زیادہ تڑپانا نہیں چاہیے، اس نے داڑھی کو جاتے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اور ساری لائٹ چلے گئی، اب بالکل اندھیرا تھا۔ اف، کیا کر رہے ہو اندھیروں میں جانو؟ اس لڑکے نے لڑکے سے شرماتے ہوئے کہا۔ بیبی میں تو کچھ نہیں کر رہا، اس نے اندھیرے میں ہی دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر میری گردن پر دانت۔ ابھی اتنے ہی بولی تھی کہ دونوں کی چیخ بیک وقت نکلی اور دونوں نیچے گرے۔ آل رائٹ بھی آ گئی۔ ابھی منظر دیکھنے والا تھا، وہ دونوں کھلی آنکھوں سے نیچے پڑتے اور گردن سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ نہایت بکواس، مجھے تو ذرا مزہ نہیں آیا۔ ابتسام نے نیچے ان کے پاس آدھی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے جذبے سے کہا۔ وہ اس کا کام سارا اسی سے ہی، وہ بھی کہکا لگاتی پاس بیٹھے اور اس نے جھک کر لڑکی کی گردن پر دانت رکھ کر ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس کا گوشت نکالا۔ اور وہ دونوں ان کو کھانے میں مصروف تھے، چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا، کپڑے بھی لت پت تھے۔ یہ درد کے لمحے، یہ سرد ہوائیں، زندگی سہمی سانس کے سائے، یہ خوف ہے دل میں کہ دھیرے دھیرے تیری خاموشی جان لے نہ جائے۔ کس موڑ پر یہ زندگی لئی بے وجہ، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گئی ہیں ساری منزلیں، ہو ساری منزلیں، سو گیا ہے راستہ۔ ابتسام نے گوشت کھاتے ہوئے بہہ کے انداز سے گنگنایا۔ بے شک اس کو اس گانے کے بنا مزہ نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں مکمل طور پر ایک بھیڑیے لگ رہے تھے جو بنا کسی فکر سے ان کا گوشت نوچ رہے تھے۔ حضور آقا، ایک لڑکی، ایک انسان لڑکی کو اپنے پاس لائے ہیں، یوسف نے ادب سے کہا تو کاوش جو خون سے بھرے گلاس کو لبوں سے لگا رہا تھا اس کی بات پر رکا۔ معلوم ہے مجھے، اسے گلاس کو لبوں سے لگاتے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ شہزادی بھی یہ بات جانتی ہے؟ اچھا صحیح، اور ابتسام پاس گئے تھے؟ جی میں گیا تھا حضور، اور پیغام پہنچایا تھا آقا۔ کیا کہا اس نے؟ آقا کہہ رہے تھے کہ وہ جلد واپس آئیں گے اور وہ اپنا خیال رکھیں گے۔ صحیح، اوکے یوسف جاؤ، اکیلا چھوڑ دو مجھے، وہ ہاتھ کے اشارے سے وہاں ساتھ جانے کو کہا تو جھکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ابتسام، کیا کر رہے ہو یار؟ جانتے ہو انجام برا ہے، کیوں حضور اول کی طرح کر رہے ہو؟ وہ زنزادی لائے تھے اور تم مجھے نہیں بتائے؟ اہل کلاس لوں گا تیری، اسے سوچتے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما۔ معروف دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھول لی تھی، مکمل آنکھیں کھولنے پر اس کی نظر چھت پر گئی۔ سارا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے جو گردن سے ہوتے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ آنکھیں صاف کرتی اٹھی تو سامنے دروازے پر نظر گئی جو کہ کھلا تھا۔ قدم قدم لیتی اس کے پاس جا کر دروازے کو ہاتھ لگایا تو واقعی کھلا تھا۔ وہاں سے باہر نکلتی ایک گرد نظر دوڑانے لگی، ایک اور کوشش کے تحت وہاں سے بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے اس کے پیر پر کیا لگی، خون رسنے لگا۔
لیکن بھاگتی رہی، درد تھا کہ بڑھ رہا تھا، لیکن وہ درد کو ہونٹ پیچھے پی گئی۔ بھاگتے ہوئے درخت کا سہارا لیتی رکی، سانس ہموار کرنے لگی۔ اس کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، تیز سانس سے اس نے ارد گرد دیکھا تو کچھ آنکھوں کی روشنی اس کو دیکھ کر فل سپیڈ سے بھاگتے دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو مڑ کر بھاگنے لگی۔ لیکن وہاں بھی وہی آنکھیں تھی، اب چاروں طرف آنکھوں کی روشنی تھی۔ ایک روشنی اس کو آگے دیکھتے ہوئے کہا تو نظر آنے پر وہ بھیڑیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دل پر تھے، بھیڑیا قدم قدم لیتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے لیتے اس بھیڑیا پھرتی سے اس کی طرف چھلانگ گئی۔ ماروش چیخ مار کر اس چہرے پر بازو کیا۔ ایک روشنی اس کو آگے آتی دکھائی دی، نظر آنے پر وہ بھیڑیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دل پر تھے اور بھیڑیا قدم قدم لیتا اس کی طرف آ رہا تھا، اور وہ قدم قدم پیچھے لیتے اس بھیڑیا نے پھرتی سے اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ ماروش نے چیخ مار کر اس چہرے پر بازو کیا۔ وہ بھیڑیا خونخوار دانت نکالے ماروش کی طرف جھپٹنے لگا کہ کسی نے اس بھیڑیا کا کام تمام کر دیا۔ جب ماروش کو لگا کہ وہ بچ گئی ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو کوئی اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اب ابتسام مجھے بچا لے پلیز، اس نے ابتسام کی پشت سے اس کی شرٹ کو کس کر کے پکڑتے ہوئے کہا۔ تو ابتسام کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ ماروش نے اس سے مدد طلب کی۔ وہ اسے ڈری نہیں بلکہ اس کو اپنا محافظ پا رہی تھی۔ میری ملکہ ڈرو نہیں، میں ہوں، اسے چاروں طرف موجود بھیڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر تسلی دی۔ بے شک آج اس کا دن نہایت خوشگوار گزرا تھا۔ تم لوگ کی ہمت بھی کیسی ہوئی میری ملکہ کو مارنے کے بارے میں سوچنے کی، کیا جان پیاری نہیں ہے؟ ابتسام نے چباتے ہوئے کہا، یہ تم سب کی ہونے والی ملکہ، ایک خروش بھی آئی تو اس کو تم سب زندہ نہیں ہوگے یہاں پہ۔ اسے غصے سے کہا، حوصلہ رکھیے جہاں پناہ۔ اہم شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ نمودار ہوا، اہم تم باز کیوں نہیں آ جاتے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ تم زندہ ہو؟ اس نے وارن نظر سے کہا۔ ابتسام اس کا نام پکارنے پر ابتسام نے اس کو دیکھا، کسی میں ہمت نہیں تھی اس کا نام پکارنے کی۔ شاید جان عزیز نہیں جو میرا نام پکارے، بادشاہوں میں تمہارا خیر موت کو دعوت دیا، آج تو بہت غصہ ہوگا، تمہاری تو لذت ہی اور ہوگی۔ اس نے زبان ہونٹ پر پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ کے لیے خوف اہم کے جسم میں دوڑا تھا، پر خود کو سنبھالا جانتا تھا کہ موت کی طرف آیا۔ بادشاہت کا حقدار میں ہوں، اس نے کانفیڈنس سے کہا تو ابتسام کا کہکا گونجا۔ سیریسلی، کیا تم میرے بابا کے بیٹے ہو؟ تو پھر میں کون ہوں؟ اس تمام گفتگو میں ماروش نہ سمجھی سے ابتسام کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ آج تمہیں مار کر ہم شہزادی جذبہ کو لے جائیں گے۔ اس کی بات پر ابتسام نے داڑھی کھجاتے ایک نظر دوڑائی۔ یار اگر مجھے مارنے کے لیے لانے ہی تھے تو تھوڑے زیادہ لاتا، کھانے میں تو مزہ تو آتا۔ اس جذبہ کو کبھی نہیں لے جا سکتے تم لوگ، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے ابتسام، اور تم ذرا نہیں ڈرو تم۔ شاید خود کو حوصلہ دے رہا تھا، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ موت تمہارے سامنے ہے، ڈرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور اپنے روپ میں آیا تھا۔ ماروش نے اس کی طرف دیکھا تو ڈر گئی۔ اب وہ چاروں طرف موجود آنکھوں کی روشنی سے نہیں بلکہ اپنے سامنے کھڑے وجود جس کی پشت اس کی طرف اور وہ اس پشت کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اب وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ اس کی پشت سے اپنے ہاتھ ہٹاتے پیچھے ہوئی۔ ابتسام نے اپنی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، پوری کالی آنکھیں، لمبے دانت، جسم پر گردن پر بال، اس کا اتنا ادھورا روپ ہی اس کو آسان خطا کرنے کی کافی تھا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس نے ہلکی آواز سے کہا کہ مزید سہم نہ جائے۔ لیکن وہ اس کو سن کہا رہی تھی، وہ تو بس اس کے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ دو قدم پیچھے اس کی اس حرکت نے اس کو غصہ دلایا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کہا نا کہ پیچھے نہیں ہٹو، اس نے غصے سے غراتے ہوئے کہا تو ڈر کے مارے فوراً آ گئی۔ اسے ایسے کرنے سے مسکرایا اور شکر ادا کر رہا تھا کہ بے ہوش نہیں ہوئی، اب اس کا رخ سامنے کی طرف تھا۔ اہم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ابتسام کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر بھی اس کو مارنے کے لیے آ گیا تھا، اور اسے ایک بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا تو وہ قدم قدم لیتا ابتسام کی طرف آنے لگا۔ ابتسام نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، اس بھیڑیے نے ابتسام پر جھپٹنے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی کہ ابتسام نے اس کا چھلانگ لگاتے اس کے چہرے سے پکڑ کر موڑا اور گردن پر جھپٹ کر وہاں سے گوشت کا ٹکڑا نکال دیا۔ وہ بھیڑیا وہیں گر گیا، ماروش کی چیخ جنگل میں گونجی اور وہیں گر گئی۔ مزے کا ابتسام چہرہ اوپر اٹھایا، پورے زور شور سے رہا اور پیچھے پڑی اپنی بے ہوش حسینہ کو دیکھا، اس کو صحیح سے لٹایا، اس کا سر پتھر پر رکھا، دوبارہ اپنا رخ ان کی جانب کیا۔ آجو آجو، سب بہت مزہ آیا ہے۔ اس کے چہرے پر خون لگا تھا اور ہاتھ پہ خون نے لت پت تھے۔ اہم اتنی دردناک پر کام گیا تھا، ابتسام کو دیکھا جو نیچے بیٹھا منہ اس مردہ بھیڑیے کے گردن پر دیے اس کو کھانے میں مصروف تھا، وہاں سے اپنی پیاس بجھاتے منہ اٹھایا تو اہم کام کر دو قدم پیچھے، اور اسے سب بھیڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ نیچے بیٹھ کر اس کی طرف جھک گئے تھے۔ دیکھ کیا رہے ہو اہم، یہ ہے میری بادشاہت، جو میری مخالفت کرے گا موت اس کو اس سے بدتر موت دوں گا، تو کسی کو میرے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس کو آج خود پر نہایت غرور تھا، اب اس کا رخ اہم کی طرف تھا۔ میرے حضور مجھے معاف کر دے، خطا ہو گئی۔ وہ نیچے بیٹھا گڑ گڑایا تھا جو بیکار تھا۔ مجھے کسی کو تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت، اور تمہارا وقت پورا ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے بھیڑیوں کی طرف دیکھا اور سب اس پر جھپٹ پڑے۔ اس کو چیخ پھاڑ دی، بے شک وہ بھی ایک بھیڑیا تھا لیکن اتنی طاقت نہ رکھتا تھا کہ اس سب سے نمٹ سکتا ہے۔ ابتسام بھی مکمل بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اب پورے جنگل میں ابتسام کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بہت عرصے بعد اپنے اصل روپ یعنی بھیڑیا بنا تھا۔ وہ سمجھتے کہ خود کو آپ پر حملہ کرنے کی ہمت کیسی ان کی جذبہ غصے سے چلائی تھی۔ جذبہ، آواز نیچے رکھو، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو جذبہ نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ جو گزر گیا چھوڑ دو، اب وہ زندہ نہیں ہے۔ بگبرو بادشاہ پر حملہ ہوتا ہے، عبرت کے نشان بنانا چاہیے تھا، سب کو معلوم ہونا چاہیے تھی غدار کی سزا۔ اس کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ چھوڑو، اب دماغ خراب نہیں کرو، کاوش کو معلوم ہے، شاید ہو چکا ہے، اسے ماروش کو دیکھتے ہوئے کہا جو بے ہوش پڑی تھی۔
हम वापस क्यों नहीं जा सकते बिग ब्रो? मैं मारूफ को छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसने साहब गोई से कहा। मारूफ जो बेहोशी का नाटक कर रही थी उसके बाद पर ठटकी। हम इसको लेकर जाएंगे। वो वहाँ भी नहीं रह पाएगी। उसके बाद पर जज्बा पास रखी कुर्सी पर बैठी। बिग ब्रो शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। उसने चेहरा उठाकर भीगी आंखों से कहा। उसके ऐसा कहने से वो मुस्कुराया। जानता था कि वो कितना प्यार करती है उसे, काविश तो है ना। उसके बाद उसे टेढ़ा मुंह बनाया था। उसका मुंह देखकर इब्तिसाम खुल कर हंसा था। जानता था कि दोनों की नहीं बनती। चलो छोड़ो, यूसुफ को भला वजह बात करनी है कुछ। उसके ऑर्डर पर वहाँ से गायब हुई। इधर आओ मेरे पास। इब्तिसाम ने सामने बैठी मारूश को उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। हाँ नहीं जाऊँगा, इधर आओ। उसे मसनूई खफगी से कहा। मुझे डर लगता है। उसे नम आवाज़ से कहा। नहीं कुछ कहता, आओ मेरे पास शाबाश। उसने पिचकारते हुए गुस्से से कहा तो उसकी आवाज़ में प्यार समोआ देखकर ऐसे ऐसे चलती उसके पास आई, कुछ फासले पर बैठ गई। इतना क्यों डरती हो? फजूल सवाल था। आप इंसान नहीं हो? उसने सहमी सहमी नज़र से उसकी तरफ देखकर कहा। हाँ तो फिर मैं क्या हूँ? उसने हंसकर मासूमियत से पूछा तो नज़र झुका गई। मुझे घर जाना है। कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली तो उसे ठंडी आह भरी। यार एक बात तो बताओ, तुम्हें बोलना आता है? उसके बाद उसने नसमझी से देखा। अरे बताओ तो सही। उसने सर इस बात में हिलाए। तो फिर ये एक लफ्ज़ मतलब मुझे छोड़ने, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं बोलती? उसके बाद उसने टेढ़ा मुंह बनाया तो वो हंस दी। उसकी सरकत पर। आप एक नहायत बुरे इंसान, नहीं जानवर, नहीं एक बीस्ट हैं। उसने हिम्मत करके आंसू से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो उसके बाद इब्तिसाम को कहकर गूंजा। हाँ उफ मेरी खुदा, मेरी शेरनी बोलती भी है। चलो बेस्ट ही है, बीस्ट ही सही। उसकी आंखों मारते हुए तो उसने मुंह बनाया। मुझे छोड़ देना। उसे सूसू करते नहायत मासूमियत से कहा तो इब्तिसाम को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने उसके हाथ से पकड़कर ज़ोर से खींचा तो वो सीधे उसके सीने से आ लगी। बहुत मासूम हो, कैसे रहोगी हमारे साथ? उसने उसका चेहरा उठाते बाल कान के पीछे करते हुए कहा। मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। उसने दूबदू जवाब दिया। ज़ुबान ज़्यादा तेज़ नहीं हो गई तुम्हारी? उसने उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा तो उसके मुंह से कराह निकली। जब बोलती नहीं थी तो तब भी तुम कहते थे, अब भी गिला है। उसने बालों को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए कहा। गुड, ये ज़ुबान चलनी चाहिए पर मेरे सामने नहीं, दूसरों के सामने। उसने उसके बालों में उंगलियां चलाते उसके गाल से गाल मिस कर उसकी भड़कती गाल ने उसके गाल को झुलसा कर रख दिया था। उसे फ़ौरन चेहरा पीछे किया। आप एक नहायत बुरे इंसान हैं। मैं इंसान? तुम्हारे ख्याल तो मैं एक बीस्ट हूँ ना? उसे बीस्ट को लंबा खींचा तो मारूश को बहुत क्यूट लगा क्योंकि एक बीट में उसने उससे नज़रें चुराईं। तो मैं कभी अपनी मामा जैसे नहीं बनने दूंगा। उसने ज़ब से कहा तो उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मेरी मामा जिनजादी थी मारूश, मेरे पापा बादशाह थे, दुनिया के ताकतवर, मुझसे फिर भी हार गए। उसने बेबसी से कहा। हम बेशक इंसान नहीं पर हम इंसानों से ज़्यादा जज्बात रखते हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। ये इंसान मुनाफिक लोग हैं, अपने को डसने से बाज नहीं आते। अगर ऐसे होते इंसान तो हम जानवर ही बेहतर हैं। उसे एक सोच से कहा था तो मारूश उसको आंखें फाड़े देखने लगी। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। इन मुनाफिक लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ तकलीफ देना जानते हैं। उसने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। अपनों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसने ऐसे से कहा। सही कहा, मुझसे बेहतर कौन इस दर से गुजरा होगा? जानवर भी तकलीफ सहते हैं। मेरी मामा मुझे छोड़ गई, मैं भी बच्चा था। बाबा हमेशा कहते थे कि इब्तिसाम मेरे जैसे कमज़ोर मत बनना, और मैं बन रहा हूँ तुम्हारी वजह से। उसने उसके हाथों को मज़ीद कस करके पकड़ते हुए कहा। तुम्हें पता है मेरे बाबा बेइंतहा इश्क करते थे, अपनी सल्तनत छोड़ने को तैयार थे। उनकी वजह से वो हार गए थे। मेरी मामा की वजह से मैं हमेशा ये सोचकर अपने दिल को निचोड़ता हुआ महसूस करता हूँ। उसकी आवाज़ में वाज़ेह नमी थी, वो दम साधे उसको सुन रही थी। मैं भी तुमसे बेपनाह इश्क करता हूँ। खुद को बहुत रोका कि इस खाई की तरफ मत जाऊँ। खुद के बनाए गए रूल्स तोड़ दिया। मत बनना मेरी कमज़ोरी। अपने बाबा को अपनी मामा की वजह से पल पल मरते देखा है। तुम मत करना, मैं पल पल नहीं मरना चाहता। आवाज़ में अब मिन्नत थी। मारूश की ज़ुबान जैसे मुकफल हो गई थी। दोगी मेरे साथ? उसकी बातें सहर फूंक रही थी। वो साहिर था। एक उसके सवाल पर वो गड़बड़ा गई और नज़रें झुका गई। वो किस को छोड़ना नहीं चाहती थी। शावेज, मामा, बाबा, किसी को नहीं, पर वो इब्तिसाम का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। सो खामोश रही। उसके निदारा जवाब पर वो उठकर चला गया। वो ज़ब्त की इंतहा पर था। शायद उसको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। और अंदर वो बैठी है, उसने अपना सर हाथों में गिरा दिया था। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। शावेद से मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, आप जानते हैं ना। लेकिन अब इब्तिसाम, उसकी बातें सहर फूंकती हैं। सहर में जकड़ ली थी। मेरा दिल नहीं मानता उसका दिल तोड़ने का। ऊपर की तरफ देखती, अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और पीछे सोफे की पुश के साथ अपना सर टिका लिया। आज वो फिर जंगल में तनहा चल रहा था। थक हार कर घुटनों के बल नीचे बैठा था। गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगा। बाबा, मैं हार हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ना चाहता कमज़ोर, पर मैं अंदर से ख़त्म हो जाऊँगा। ये कहकर उसने चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखा। क्यों छोड़ गए मुझे आप? आप जानते थे कि मैं आपके बिना कुछ नहीं, फिर भी छोड़ गया बाबा।
اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، نظریں ہنوز آسمان کی طرف تھیں۔ بابا میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ، یہ سلطنت، یہ طاقت کچھ نہیں، صرف اور صرف آپ چاہیے۔ ابتسام کو اللہ آپ سن رہے ہیں نا، سب چھین لیں، میری اصل طاقت مجھے دے دیں۔ وہ بچوں کی طرف روتا ہوا اپنا ماتھا زمین پر رکھا اور اپنا بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ دائیں ہاتھ اب اس کے ماتھے اور زمین کے درمیان حائل تھا، اس کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ایک 2 سال کا بچہ لگ رہا تھا جسے اس کی ماں بچھڑ جائے اور بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ماضی کی ایک تلخ حقیقت میرے سینے کو چیر کر رکھ دیتی ہے، اور جب میں تنہا ہوتا ہوں اس کو سوچ کر میرے دل میں ٹھیس اٹھتی ہے۔ بگ برو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جذبہ نے اس کے پاس بیٹھے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، جو پورے جنگل گھوم کر آئی تھی اس کو ڈھونڈے، میں تو اس کو یہیں بیٹھ کر دیکھ کر حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، اس نے بند آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے، اسے پریشانی سے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں، اس نے اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا سوچا آپ نے پھر، کس بارے میں؟ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ معروش کی بات کہہ رہی ہوں۔ اچھا جلدی فیصلہ ہوگا اس بارے میں، یا تو میرے ساتھ جائے یا پھر ہم دونوں یہاں کے ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر جذبہ کے دل باہر آنے کو تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اسے گھٹتے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو بچے، سب دیکھ لوں گا میں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میرا مطلب جلد پتہ چل جائے گا اس کا مطلب، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کاوش کا پیغام آیا تھا، جوزف لے کر آیا تھا اسے۔ اس نے موضوع بدلا۔ جانتا ہوں اس کو بھی اعتراض ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں یا پھر میری خبر لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تو جذبہ بھی افسردگی سے مسکرا دی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو اس موڑ پر لے آتی ہے کہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ آگے اس کو غم نصیب ہوں گے یہ خوشیاں، اور کبھی کبھی تو خود کے کیے فیصلے پر بھی ڈول جاتا ہے۔ معروش کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ میرا تمہید کے سوال ہو جو سامنے کرسی پر بیٹھی تھی گڑبڑا گئی اور نظر جھکا کر اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ ابتسام ٹھنڈی آب بھرتا اٹھا اور کرسی کی دونوں باہوں پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکا۔ تمہارا جواب ہاں میں ہو یا نہ میں، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نارمل تھی، لیکن پھر بھی ان کا رنگ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کو یوں یک ٹک دیکھتا پا کر اس کی طرف جھکا، لیکن پھر پیچھے ہو کر اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، صوفے پر بٹھایا، خود بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاباش، اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرا سوال وہی ہے، چلو گی میرے ساتھ؟ میں اپنے کو نہیں چھوڑ سکتی، اسے سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے، صرف میں ہی تمہارا اپنا ہوں، اسے چباتے ہوئے کہا۔ تو اس کی آنکھیں نم ہوئی، اس کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر خود کو ملامت کی۔ معاف کر دو، میں واقعی میں بہت برا ہوں، اسے شرمندہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ اچھے ہیں، اسے فوراً سے کہا۔ تو اسے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں یار، تم صرف دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہو، اس نے افسوس سے کہا۔ لیکن وہ صرف دیکھنا چاہتا کہ اس کا کیا کہتی، ورنہ ابتسام اور شرمندہ، ابتسام کو اور افسوس، امپاسبل۔ نہیں آپ واقعی میں اچھے ہیں، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تو وہ دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوئی اور وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچ کر گلے لگایا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، اسے گرفتنے اور ابتسام اس کو آنکھیں بند کی محسوس کرتا۔ چھوڑے مجھے، میرے دم گھٹ رہا ہے۔ ابتسام اس کے نام پکارنے پر اسے فوراً سے آنکھیں کھولے، اس کے بازو سے تھام کر خود سے دور الگ کیا تو وہ لمبے لمبے سانسیں لگی۔ کیا کہا تم نے میرا نام لیا؟ دوبارہ لو، وہ دیوانہ وار بولا، لیکن وہ خاموش رہی، اس کو دیکھنے لگی۔ کیا سنائی نہیں دیا؟ کہا نا دوبارہ نام لو۔ اس کو خاموش پا کر اس کے بازو پر گرفت سا کرتے چلا اٹھی اور کرا اٹھی۔ اب ابتسام، اس نے بازو کو آزاد کرنے کی صحیح کرتے کہا تو کھل کر مسکرایا۔ بہت خوبصورت لگا، اب فیصلہ میں اپنے حق میں ہی کروں گا، یہ کہہ کر اس نے بال اس کے کان کے پیچھے کیے اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے اپنے سر کو 2 انگلیوں کے دبایا تھا۔ عجیب سائیکو انسان ہے، مطلب جانور، خود سے بڑبڑاتی۔ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو بہت میلے ہو چکے تھے، نفی میں سر ہلایا، اگر وہ جان لیتی کہ ابتسام کیا کرنے والا تو ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ بگ برو یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ اندازہ بھی آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ جذبہ کتنی بار کہا آواز نیچے کر کے بات کیا کرو، اس نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غراتے ہوئے کہا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو پھر مجھے بتائیے کیا ہے؟ اس بار آواز قدر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے سامنے ہی ہے سب، اس نے ہاتھ اٹھاتے دل جلانے اور مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ تو بس دانت پیس کر رہ گئی، آپ کے پلان سمجھ سے باہر ہے، مجھے تو آپ کی ذرا سمجھ نہیں آتی، اسے ٹہلتے ہوئے کہا۔ وہ ابتسام کیا جو کسی کی سمجھ میں آ جائے، اسے مزے سے کہا تو وہ گھورنے لگی کیونکہ اس کے ہر سوال کا برعکس الٹا جواب مل رہا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مطلب اگر یہی سب کچھ کرنے تو اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ جاؤ گی جلدی، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی اس کو دیکھنے لگی۔ صحیح کہا ہے، کاوش کے تمہارے بھائی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کاوش کا بچہ یہ سب کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ اسے مصنوعی خفگی سے کہا تو کھلکھلا کر ہنسی، اس کی ہنسی میں ابتسام نے اس کا ساتھ دیا۔ کمال، کیا ہوا؟ خیر ایمرجنسی میں بلائے، کچھ معلوم ہوا؟ شاوے سے بیٹھتے ساتھ سوال دھرا۔ خبر تو ہے پر اسٹرینج ہے، اس نے فائل کو بند کرتے ہوئے الجھن میں کہا۔ مطلب سمجھا نہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سنو، تحمل سے کہنا، اس نے اس کو کہا کیونکہ جانتا تھا کہ یہ بات سن کر اس کا ریئیکٹ کیا ہوا۔ بولو، اس کو خطرہ لاحق ہوا۔ کل ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے خود کو مکمل طور پر ہڈی سے ڈھکا ہوا اور صرف ہونٹ نظر آتے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی کور تھے۔ یہ کہہ کر وہ شاویز کے تاثرات دیکھنے لگا جو کچھ اچھے نہیں لگتے۔ ٹھنڈی آب بھرتا خود دوبارہ بولا۔ وہ شخص معروش سسٹر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ واٹ؟ معروش کے بارے میں؟ اس کی بات کو بیچ میں ٹوک کر بولا۔
ابھی اس بات پر ریئیکٹ ایسا ہے تو نیکسٹ کیا ہوا؟ مطلب کچھ گڑبڑ ہے؟ دراصل وہ کہتے کہ معروف جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر میں قید ہے۔ یہ کیا کہ اس کو کہنے بولنے کا مطلب موقع دیا؟ مطلب کیا کسی نے پکڑا ہوا ہے؟ اس نے سوالی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کارروائی کیوں نہیں کرے اگر کچھ معلوم ہو گیا تو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نہیں پوچھو گے کیوں؟ ساتھ میں نے یہ نہیں بتایا کہ کس قید میں؟ کس کی قید میں اس کو جان لے لوں گا۔ اس سے غصہ سکا۔ نہیں لے سکتے، وہ انسانوں کی قید میں نہیں، ایک بھیڑیے کی قید میں۔ اس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ واٹ آر یو میڈ؟ کمال بھیڑیا؟ امپاسبل، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ اس نے احتجاجی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سیریس معاملوں میں میرے مذاق کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بھی ایسے ہی حیران ہوتا اس سے پہلے کہ کچھ پوچھنا۔ اس نے میرے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ جا چکا تھا پیچھے کیا نہیں ملا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹرینج لگا سب۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ضرور کسی نے مذاق کیا ہے بھیڑیے، یہاں اس نے لائے ہیں، دماغ ہوگا اس شخص کا یا تو اس کی باتوں میں آ گیا ہے۔ اس نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے صرف اپنی سنائی، میری سنائی سے پہلے جا چکا تھا۔ خیر، ہمیں بھابھی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر جھوٹ سچ پر یقین کرنا ہے۔ اس نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ بھابھی کو ڈھونڈنا ہے تو یقین کر شاویز۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو معروش کے لیے اس نے ہاں کر دی۔ کیا کرنے اب؟ وہ بھیڑیا ہیں، آگ سے ڈرتے ہوں گے۔ اس کی بات پر وہ سیریس ماحول پر رہا تو کمال نے اس کو گھورا۔ یار ایسا نہ دیکھ، مطلب یقین نہیں ہو رہا مجھے۔ خیر ٹھیک ہے، میں بھی جاؤں گا، کب جانا ہے؟ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ تو اس کو حیرت ہوئی۔ تجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ مجھ سے زیادہ کس کو ہوگی اگر مل گئی تو؟ خیر کل شام میں آ جائیں گے، کچھ انتظامات کرنے ہیں مجھے وہ کر کے۔ اس کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا، کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات بنجر سی ہے، کالے خنجر سے ہے، تیرے سینے کی لو میں اندر بھی ہے، تو جلا دے یا اسے بجھا دے۔ ابتسام خون سے بھرا گلاس یا اپنے لبوں سے لگاتا اس کو نشیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور معروش کا جی الٹی ہو رہا تھا۔ اس کو ایسا پیتے دیکھا۔ پلیز یہ مت پیئے، اسے گندی شکل بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اور مدہوشی چھائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ آپ کیسے پی رہے ہو؟ یک مزے کا ہے، پی کر تو دیکھو۔ اسے گلاس آگے کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ یک گندا، ہم انسان نہیں پیتے؟ اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، انسان کا خون چوس لیتے اور ابھی کہتے پیتے نہیں ہیں۔ اس نے اس کو چڑھاتے ہوئے اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا تو اسے منہ بنایا۔ آپ ایک نہایت گندے بچوں والے انسان، میرا مطلب جانور ہے۔ اس کو ایسے کہنے سے ابتسام کا کہکا گونجا اور ہنستا چلا گیا، یہاں تک کہ اسے گلاس نیچے رکھ اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کر دورا ہو گیا۔ اس کو ہنستا دیکھا وہ یہ ٹک اس کو دیکھنے لگا اور خود بھی ہنس دیا، لیکن اس کے ایسے ہنسنے پر ابتسام نے پانی سے بھری آنکھوں جو کہ ہنستے سے بھر گئی تھیں اس کی طرف دیکھے تو اس کے دیکھنے پر مسکرا کر چہرہ جھکا گئی۔ پی لو، آج کا پیا کام آئے گا اور وہاں جا کر ایسے ہی پینے کو ملے گا۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی بات سن کر ابتسام کو لبوں کی طرف جاتا ہاتھ رکا اور تنبیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بری بات سویٹ ہارٹ، ضد نہیں کرتے ہو کیا؟ یار اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بے فضول ہے سب۔ کیا فضول ہے؟ کیا نہیں مشورہ نہیں مانگا؟ اسے جباتے ہوئے کہا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ مجھے؟ اسے نم آواز سے کہا۔ جب میری تم سے ابتدائی محبت تھی تب نہ چھوڑا، اب تو آتش عشق میں وجود میں بھڑک اٹھا ہے اور میرے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے کر تیرے نام کی تصویر کرتا ہے، تو اب کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے ایک جنونیے سے کہا، ایسی جنونیت جو بھی اس کے لپیٹ میں ہے کہ خاک زدہ ہو جائے۔ اچھا نہیں کر رہے، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا، اور تم تو جیسے بہت اچھا کری ہو، مجھے تنہا چھوڑی ہو۔ میں نے بہت رشتوں کو کھویا، صرف چند لوگ ہیں، اب کھونا نہیں چاہتا جذبہ کاوش۔ اور تم، کیا تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی ماما بابا کی طرح؟ اس کا ہر لفظ قلب میں ڈوبا تھا اور صرف سر جھکا گئی۔ ابتسام نے اس کو اپنی نظروں کے سہارے میں لیتے گلاس لبوں سے لگایا۔ کیا میرے لیے آسان ہوگا اپنے پیار کو کھونا؟ سوال میں دم تھا۔ تمہارا پیار صرف اور صرف میں ہوں۔ ہاں، اس کے علاوہ جذبہ بھی ہو سکتی ہے، کاوش سے ملے نہیں، بحیثیت بھائی، وہ بھی اچھا دوست اور بھائی ہوگا۔ مزے سے کہہ کر اس کو سلگا گیا تھا۔ کہہ دینے سے ہو نہیں جاتا، پیارے جو ہیں وہ جو مرضی ہو جائے نہیں بھولتے۔ صحیح کہا، پیارے نہیں بھولتے، سوچ میں ڈوبی آواز ہے۔ خیر جلد ملو گی پیاروں سے اپنے۔ اسے مسکراتے پیش کرتے ہوئے تو وہ حیران ہوئی، اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ معروش تم ٹھیک ہو نا؟ شاویز تیزی سے گاڑی چلاتا ساتھ ساتھ میرے سے اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا تھا۔ معروف سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ابتسام کا چہرہ لے رہا تھا، اس کا ہنسنا، غصہ کرنا، پیار کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اس کے ایک مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ معروف اس کی عادت ہو گئی تھی، اوپر سے شاویز سے محبت۔ اسے سوچ کے شاویز کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا، جہاں اس نے اپنا لمس چھوڑتا اسے بے دردی سے آنکھیں بند کر لی۔ آجو ہو کیا معروش؟ یس آئی ایم فائن شاویز، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ میں بہت خوش ہوں تمہیں ڈھونڈ لیا۔ خالہ جان بہت پریشان تھے، خالہ جان تمہارے غم میں بہت روئی، اور میں تو تمہیں ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر دیا۔ اس نے مین روڈ پر گاڑی لاتے ہوئے کہا تو ہولے سے مسکرائی لیکن بولی کچھ نہیں۔ تم خوش نہیں؟ اس کو خاموش پا کر اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہوں یا نہ؟ اس نے یہ کہہ کر باہر سے گزرتی سڑک پر ڈالی۔ شاویز بھی خوش تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو گئے زندگی میں، پر ابھی ایسا نہیں تھا۔ ماما بابا؟ معروش گاڑی سے نکلتی باہر دروازے کے پاس کھڑی خوشی سے اونچی سے چلائی تو اس کے امی ابو فوراً کمرے سے نکل آئے۔ سامنے اپنی بیٹی کو پا کر خوشی کی انتہا نہ تھی۔ معروش بیٹا میری جان، اس کی ماں نے اس کو دیکھ کر پکارا تو معروش ان کی طرف بھاگنے لگی، لیکن راستے میں آنے والے شخص سے بری ٹکر ہوئی اور وہ اس کو نہ روکتا۔ اس شخص کو دیکھا معروش کا ایک رنگ
آ رہا تھا اور دوسرے جا تو پیرن پیچھے ہوئی شاویز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب شاویز احسن صاحب ماریہ بیگم حیرت بھری نظر سے اس شخص کو دیکھ رہے جس نے بلیک گاؤن ٹائپ چیز پہنی تھی اور آنکھیں کالی تھیں۔ اب ابتسام مہروش کی آواز گونجی تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ابتسام نے گردن تیزی کر کے اس کو دیکھا اور ایک پیر اٹھا کر دوسرے پیر سے وہیں کھڑا کھڑا مڑ کر اس کی امی کو ابو کو دیکھا۔ اوہ تو یہ مشکل سین چلے ہوا تھا، وہاں مطلب تھوڑا جلدی آ گیا۔ ہونٹ پر انگلی رکھے اس نے آنکھیں مٹکاتے مسکرا کر کہا، اچھا گائز کیری آن، میں ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ اسے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، کرسی پر بیٹھنے لگا۔ شاویز بولا، تم زندہ ہو؟ اس کے بابا سے کوفت سے دیکھا، یار کم از کم بیٹھنے تو دیتے، اتنا لمبا سفر تک کر کے آئے ہوں، تو گاڑی میں آیا ہے۔ اس نے انگڑائی لیتے مزے سے کہا تو آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا۔ ماروش اگر تم چاہتی ہو کہ کسی کو نقصان نہ ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اسے سیریس ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ماروش کی بجائے شاویز بولا، یار تم ماروش ہے نہیں نا، تو پھر چپ رہو، خواہ مجھے وہ لوگ زہر لگے جو ایویں ٹانگ اڑاتے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، ایسے کہا جیسے ان کی بچپن سے دوستی۔ اس کی بات پر اس نے اسے گھورا، چلو ماروش یار ٹائم نہیں میرے پاس، جلدی کرو، جانتی ہو نا کہ بات نہ ماننے پر سب کا انجام۔ اسے تنوین نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تو ماروش کا دل باہر آنے کو تھا۔ ماروش نہیں جائے گی، سنا نہیں؟ شاویز سے چلاتے ہوئے کہا تو ابتسام نے غصے سے ماروش کی طرف دیکھا جیسے وہ بولی ہو، ماروش ایک تو یہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے، دوسرا یہ چلا رہا ہے، روک لے اس کو ورنہ یہ میرا انداز کسی کو پسند نہیں آئے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان ہو۔ اسے شکایت نظر سے ماروش کی طرف دیکھ کر کہا، اب ابتسام پلیز مجھے چھوڑ دے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا، ماروش غصہ نہیں دلاؤ مجھے ورنہ۔ اسے کراتے ہوئے کہا، ورنہ کیا؟ ہاں ورنہ کیا بولو۔ شاویز نے اس کو کندھے سے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا تو اس نے پہلے اپنے کندھے پھر اس کے ہاتھ کو پھر ماروش کو، اور ماروش منہ پر ہاتھ رکھ کے دیکھ رہی تھی وہ شاویز کو کیسے سمجھاتی۔ شاید ایسے نہیں باز آؤ گے انکل آنٹی، تسی ذرا پیچھے ہونا۔ یہ شاید مذاق کے موڈ میں تھا۔ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، جاؤ یہاں سے۔ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ اگلا لمحے زمین پر پڑا تھا شاویز۔ اس کی ان تینوں کی آواز بیک کو گونجی اور ماروش فوراً شاویز کے پیچھے بھاگی جو نیچے لیٹا کرا رہا تھا۔ اس کے ناک سے خون رسنے لگا۔ گھوم جا میری بلبل، ٹھہر جا میری بلبل، اور گناتا ان کے گرد چکر کاٹتا غائب ہو گیا۔ احسن صاحب اور ماریہ بیگم بھی اس کے پاس آئے۔ شاویز اٹھو پلیز۔ شاویز اٹھا۔ احسن صاحب اور ماریہ بیگم سے بولا، انکل آنٹی یہ چابی لیں اور اس کے آنے سے پہلے ہم گھر جائیں گے۔ وہ وہاں نہیں آئے گا۔ نہیں بیٹا ہم دونوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ماریہ بیگم روتے ہوئے بولی، امی شاویز صحیح کہہ رہا ہے، جائیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گا، پلیز جائیں۔ اسے منتیں کرتے ہوئے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے ان کو منہ میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ماروش نے شاویز کو اٹھا کر مشکل سے صوفے پر بٹھایا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ دونوں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ اب ابتسام جہاں چھوڑ دے میری جان، چلے کیوں نہیں چاہتے؟ اسے روتے ہوئے چلا کر کہا، ایسے کیسے میری جان؟ وہاں سے معلوم ہے نا میں تمہیں اتنی آسانی سے کیوں آنے دیا، ورنہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ویسے جانتی ہو؟ اوہ کیسے جانتی ہو کہ؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ ایک بات تو تم جانتی ہو کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر ابتسام نہیں کرتا۔ دوسرا تم اپنی فیملی سے اداس ہو گئی تبھی تو سوچا آخری بار مل لو۔ تیسرا مجھے کسی سے اس کی سب سے پیاری چیز چھیننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی آواز تو گونج رہی تھی پر وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابتسام تم مجھے کیوں نہیں رہے ہو؟ دیکھو ہم دونوں کی ایک الگ الگ دنیا ہے، ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسے سمجھانا چاہا۔ وہ تم مت بتاؤ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اچھا سنو، کہاں ہو تم؟ سامنے ہو میرے ابتسام۔ اسے پیار سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے کہا، یہاں تمہارے پیچھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ماروش کسی چیز کی توقع مت رکھنا، سمجھی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ چپ۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا اور اس کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ پلیز ابتسام ہماری زندگی کا بخش دے پلیز۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو اسے پوری آنکھیں گھما کر دیکھا۔ یہ سب تم اس کی وجہ سے کر رہی ہو نا؟ میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ اسے شاویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ڈر گئی۔ نہیں ابتسام۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ابتسام شاویز کو اس کے منہ سے دبوچ چکا تھا۔ ابتسام اس کو بولنے سے پہلے وہ نیچے تو کرانے لگی کہ اس کو گھٹنے پر بہت زور کی چوٹ لگی تھی۔ میں ماروش سے عشق کرتا ہوں، تمہارے بیچ کا کانٹا بن رہا ہوں، میں یہ کانٹا ختم کر دوں۔ اس نے کہہ کر اس کو بازو مروڑا اور نیچے جھکا تھا۔ وہ کرا کر زمین پر گرا۔ ابتسام اس کو پیچھے ہاتھ سے پکڑے گھسیٹنے لگا۔ نہیں ابتسام چھوڑ دو اس کی جان، چھوڑ دو۔ ماروش مشکل سے اٹھے چلائی، کیسے چھوڑ دوں ماروش، ہم دونوں کو الگ کر رہے ہیں۔ ابتسام جنونی ہوئی تھا اور شاویز پر بے ہوشی کی حالت طاری ہوئی تھی۔ تم دونوں کو الگ کرے۔ اس کے بعد وہ رکا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اب تو یہ زندہ بالکل بھی نہیں بچے گا۔ اسے غصے سے شاویز کو ہاتھ سے اٹھا کر جھٹکے سے نیچے گیا۔ اس کا سر زمین پر زور سے لگا، ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ چھوڑ ابتسام ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ماروش اونچے سے چلا جو کہ شاویز کو بیٹھا اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ اس کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا جو کہ پوری گیلی ہوئی پڑی تھی اور ہاتھ میں لائٹر تھا۔ اس نے حیرت زدہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک لیا، اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو میں خود کو آگ لگا دوں گی، سمجھے؟ آخر میں چلائی تو ابتسام اس کو اوپر سے اٹھا اور حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ ماروش کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز ڈولی تھی۔ وہی جو تم دیکھ رہے ہو، میں خود کو مار لوں گی ابتسام، تو تم میرے اپنوں کو مار کر مجھے کبھی نہیں پا سکو گے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں ماروش میں سب تہس نہس کر دوں گا، سمجھی؟ جو کرنے کرو پر میرے مرنے کے بعد۔ میں مت کرو، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فرق نہیں پڑتا، دور رہو ورنہ 1 سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے آگ لگانے میں۔ ٹھیک ہے پر پلیز اس کو خود سے دور رکھو، یہ حماقت مت کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے سمجھایا، چلے جاؤ۔
اس کی بات پر گھٹنے کے بل بیٹھا۔ مت کرو ایسا، میں خود کو بھی ختم کر لوں گا، میں تنہا ہو جاؤں گا، میں بہت کچھ کھو چکا ہوں، تم خود کو دور مت کرو۔ اب وہ ایک بے بس لاچار لگ رہا تھا، اس کی بات پر کمزور ہوئی لیکن پھر ارادے پر قائم نہیں، کیونکہ وہ کمزور ہوتی تو اپنے پیروں کو کھو دیتی۔ چلے جاؤ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، پر ایک بار، صرف ایک بار میری جنونیت، میرے عشق کو دیکھو، اس نے بے بسی سے کہا۔ بے پناہ عشق، بے انتہا عشق کرتا ہوں، مجھے آخری بار دیدار کرنے دو بس اپنا۔ وہ کبھی نہ ہارنے والا آج ہار گیا تھا۔ دیکھو میں ہار گیا، کہا تھا کمزوری بننا، پر بن گئی، مجھے خود سے ہی چلتی جنگ میں ہرا دیا تم نے۔ میں بھی ہار گیا اپنے بابا کی طرح۔ اب اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ چلے جاؤ ابتسام، خدا کے لیے، اسے روتے ہوئے اونچی چلا کر کہا، کیونکہ وہ کمزور پڑی 2 منٹ پہ اور رکتا ہے اس کے پاس، یقیناً وہ اس کے اسیر ہو جاتی، اس کے ساتھ چلی جاتی۔ میں 3 تک گنوں گی ابتسام، 3 2 رکو جا رہا ہوں۔ اس کو لائٹر جلاتا دیکھ کر وہ اٹھا، بے بسی سے دیکھنے لگا۔ I love you so much, you are my life، جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے خوش رہنا، وہ ضرب سے بولتا اور آخری بار دیکھتا وہاں سے غائب ہوتا۔ اس کے غائب ہوتے اسے لائٹر نیچے پھینکا اور شاویز کی طرف بھاگی۔ شاویز اٹھو، پٹرول کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ ہم آزاد ہیں، اسے ٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں شاویز، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، مجھے پورا یقین ہے، اسے کئی بات پر وہ اصولوں کا پکا ہے۔ اسے شاویز کو کہا، اس کو گلے لگایا۔ اب یہ شاویز کی ہو گئی تھی، اب ہر مصیبت دور ہو گئی تھی۔ وہ ابتسام کی محبت سے کبھی آزاد تو نہیں ہو سکتی، پر اسے دوری اثر دکھائے گی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، شاید اپنی دنیا میں واپس، ہمیشہ کے لیے۔ ارے واہ، مزہ آ گیا، کیا کمال سٹوری تھی۔ نظام نے کتاب کو بند کرتے ہوئے کہا، واقعی میں یار کیا کمال سین تھا، ہر سین۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اوف ابتسام، معروج تو اسیر ہو گئی یا نہیں؟ میں ضرور ہو جاؤں گی، کاش وہ میرے ساتھ ایسا کرتا۔ وہ اپنی دنیا، اس نے اپنی ہی دھن میں کہا۔ نہ ہی احمد کی گھورتی نظریں دیکھی، جب دیکھی تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ ابتسام نظر آ گیا، اور جو ایک قدر منگیتر ہے اس کا کیا؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے ہی احمد معروج کو بھی منگیتر تھا، اور ابتسام یہ کہتی وہاں سے فوراً بھاگی تھی، اور احمد بھی اس کے پیچھے۔ جانتی تھی وہ اس بات سے ضرور جیلس ہوگا۔ بہت بری ہو تم، اس منگیتر پر دھیان دو، اس نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا تو حجاب کا قہقہ گونجا، اور پھر احمد نے اس کی ہنسی میں اس کا ساتھ دیا۔ پورے گھر میں ان کی کلکاریاں گونج رہی تھیں، اور وہ تیار تھے ایک اور کہانی، وہ بھی ایسی محبت کی کہانی پڑھنے کے لیے تیار تھے، وہ ہمیشہ سے ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔